ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها فرب مبلغ أو عام سامع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے قوموں کی ترقی اور تنزل کے اسباب بتائے ہیں. کن اسباب سے قوموں کو ترقی ملتی ہے اور کن اسباب کی وجہ سے قومیں ضائع اور تباہ ہو جاتی ہیں. اللہ ہی نے انسان کو بنایا ہے اور انسان کی کامیابی اور ناکامی کو وہی جانتے ہیں. انسان کا علم بھی تھوڑا ہے، اس کا دیکھنا بھی بہت ناقص ہے، اس کا سننا بھی ناقص ہے، اس کا علم بھی ناقص ہے. اللہ جل شانہ کا علم بھی کامل ہے. آسمانوں کے اوپر کا سارا نظام اس کے علم میں ہے، زمین کے نیچے کا سارا نظام اس کے علم میں ہے، درمیان کا سارا نظام بھی ایک ایک ذرہ اللہ کے علم میں ہے. اس کا علم بہت زبردست ہے، اس کا سننا بہت زبردست ہے، اس کا دیکھنا بہت زبردست ہے. اللہ جل شانہ کے خزانے لامحدود ہیں. ایک وقت میں ساری دنیا کے انسان بولیں، وہ ایک وقت میں ساروں کی آوازوں کو سنتے ہیں. لا یشغلہ سمع عن سمع، ایک کا سننا باقیوں کے سننے سے اس کو غافل نہیں کرتا. ایک کا سننا باقیوں کے سننے سے اس کو غافل نہیں کرتا. اور کوئی پردہ، کوئی چیز اس سے کسی چیز کو چھپا نہیں سکتی. لا تواری منہ سماء سماء، ایک آسمان دوسرے آسمان کی چیزیں اس سے چھپا نہیں سکتا. ولا ارض ارضا، ایک زمین دوسری زمین کی چیزیں اس سے چھپا نہیں سکتی. پہاڑوں کی تہوں میں کیا ہے، سمندر کی تہوں میں کیا ہے، اللہ سے چھپا ہوا نہیں. اللہ جل شانہ سب کچھ کو دیکھ رہے ہیں، اس کا علم بڑا زبردست ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہاری اگلی پچھلی چھوٹی بڑی ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں. تمہاری کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں جو ہمیں پتہ نہ ہو. تمہارے دل کے اندر جو راز ہے، جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں بتایا، نہ اپنے کو نہ پرائے کو، وہ بھی ہمیں پتہ ہے. انہ یعلم السر واخفی، وہ دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے. دنیا کے بادشاہ ان کو فوجی سلوٹ مارتے ہیں اور گالی بھی دیتے ہیں. وہ مفتی زین العابدین صاحب ایک دفعہ فیصل آباد سے آ رہے تھے تو وہ سنا رہے تھے کہ راستے میں پولیس والوں نے ہمیں سب کو راستے سے نیچے اتار دیا. کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ وہ خنزیر آنے والا ہے. خنزیر آنے والا ہے کہہ رہا ہے خنزیر. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ گزرا جو بادشاہ، تو اس کو اب سلوٹ اتنی زور سے مارا کہ سڑک ہل جائے. سلوٹ مار رہا، اور جب وہ چلا گیا تو پھر اس نے گاڑیوں کو کہا جاؤ خنزیر چلا گیا ہے. لیکن ہمارا واسطہ تو اللہ کے ساتھ ہے.
وہ ہمارے دل کے رازوں کو بھی جانتے ہیں، ہماری کیفیات کو بھی سمجھتے ہیں، ہماری ہر چھوٹی بڑی بات کو سمجھتے ہیں۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، دل کا راز جو ہم نے کسی کو نہیں بتایا، اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی باتیں، جو خیال ہمارے دل میں کل آئے گا، پرسوں آئے گا، سال بعد آئے گا، ہمیں نہیں پتا، اللہ کو وہ بھی پتا ہے۔ اس کا دیکھنا بڑا زبردست، اس کا سننا بڑا زبردست، پھر اس کے خزانے اتنے ہیں۔ فرمایا تم ساری دنیا کے انسان اور جن ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور سارے کے سارے اللہ سے مانگو اپنی اپنی تمناؤں کے مطابق۔ سائنسدان کیا کیا چیزیں مانگیں گے، وہ کہیں گے ہمیں ایسی آسمان کی ایسی ایسی چیزیں دے دو ہمیں، کہ ہم تم ساروں کی ساری تمناؤں کو پورا کر دیں۔ لا ينقص ذلك فيما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اس سے ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکال لو، اس سے جو پانی لگ گیا اس سے اس کی تری میں کمی آ گئی، ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اس کے خزانے اتنے لامحدود خزانے ہیں، اس کا علم لامحدود ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں، ہر چیز کے خزانے، غلوں کے خزانے، حسن اور خوبصورتی کے خزانے، جی کامیابیوں کے خزانے، ہر چیز کے خزانے، ایمان کے خزانے، ہر چیز کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے علم کامل سے بتایا کہ کامیابی کیا ہے۔ اس آیت میں جو پڑھی، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو بھی مرد ہو یا عورت، دونوں کا ذکر کیا، جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان اور اعمال صالحہ تیار کر لے، دو چیزیں ٹھیک کر لے، ایمان اور اعمال صالحہ، تو ہم ضرور بھی ضرور اس کو دنیا میں بہترین زندگی گزروائیں گے۔ تاکیدیں کر کر کے یہ بات کہی، تاکیدیں یہ قسموں کے برابر ہوتی ہیں۔ اللہ کے کلام کو تو قسم کی ضرورت ہی نہیں، وہ قسم کے بغیر بھی قسم سے پکا ہے، پھر بھی اللہ جل شانہ قسم کھا کے فرماتے ہیں، تاکید سے فرماتے ہیں، جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان اور اعمال صالحہ کو تیار کر لے، ہم ضرور بھی ضرور اس کی دنیا میں اس کو بہترین زندگی دیں گے اور آخرت میں اس کے اعمال کا بہت بہترین اجر دیں گے۔ ایمان اور اعمال دو چیزیں صحیح کر لینے سے جی دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی بھی بن جائے گی، قبر بھی، حشر بھی، آخرت بھی، قیامت کا دن بھی، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ مرتے ہی استقبال شروع ہو جاتا ہے، اکرام شروع ہو جاتا ہے، مرتے ہی فرشتے آ جاتے ہیں خوشخبریاں سنانے کے لیے۔ ایمان اور اعمال پر جس نے محنت کی، چاہے دنیا کے سامان تھے یا نہیں تھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایمان اور اعمال صالحہ تیار کر لیے تو اب اس کے لیے فرشتے آتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں، جو تم سے چھوٹ گیا اس پر غم نہ کرو، وہ تو بہت تھوڑا تھا، جو آگے اللہ تمہیں دینے والے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، یہ قطرے کی طرح تھا، وہ سمندر کی طرح ہے، اور آگے کیا کیا حالات آنے والے ہیں اس سے گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دنیا میں تم ہمیں نہیں دیکھتے تھے فرشتوں کو، اب تم ہمیں دیکھو گے، آخرت میں ہم دیکھیں گے، تو اس لیے اس کو پھر خوشخبریاں سناتے ہیں، اس کی روح کا استقبال ہوتا ہے، روح کا بھی استقبال ہوتا ہے، ہاں ایک فرشتے ہاتھ در ہاتھ اس کو لیتے ہیں، آسمانوں پر بھی اس کا استقبال ہوتا ہے، اعلیٰ علیین میں اس کو پہنچا دو، اور اگر اعمال کو ٹھیک نہیں کیا تو وہاں سے اس کی روح کو واپس پھینک دیتے ہیں، آسمانوں پہ اس کی روح کو پھینک دو نیچے، ہاں اور جسم اور روح بھی ایک دوسرے کو بد دعائیں دیتے ہیں، اور نکلتے ہوئے وہ بھی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، پھر آگے تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی، ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیفیں۔ برے اعمال والے کے لیے جو فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، اگر کوئی اور عذاب نہ ہو اس کے لیے یہی عذاب کافی ہے، ان کے ناخن لوہے کے، اور کتنی خوفناک ان کی شکل ہوتی، قبر کے اندر سوال کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، وہ فرشتے کیسے ہوں گے؟ قبر کے اندر سخت اندھیرا ہوتا ہے، دنیا کے امتحانوں میں جب یہ نوجوان بچے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں امتحان دیتے ہیں تو یہاں جتنے بھی امتحان کے قبریں ہیں سب ہوادار ہوتے ہیں، روشنی ہوتی ہے، پانی، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہوتا ہے، بیٹھنے کے لیے ان کے مناسب جگہ ہے، امتحان لینے والا عملہ بہت نرم ہے، یہاں کے امتحانات میں ایسا ہوتا ہے، لیکن قبر میں
اتنی جگہ ہوگی جتنا یہ چوڑا ہے، جتنا جسم چوڑا اتنی چوڑی جگہ ہوگی. اور ابھی دفن کرنے والے واپس نہیں جاتے کہ فرشتے آتے ہیں اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اٹھو جواب دو. اندھیرا ہوگا بہت سخت اندھیرا، اور امتحان لینے والا عملہ بہت سخت ہوگا. ان کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح، اٹھو امتحان دو. اور اس امتحان میں اگر ناکام ہو گیا تو پھر وہ اس گرز سے مارتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو گرز، لوہے کا جو گرز لے کر آتے ہیں، ساری دنیا کے انسان اور جن مل کر اس کو نہیں اٹھا سکتے. جواب ٹھیک نہیں دیا تو اس سے پٹائی کریں گے، اس سے پٹائی کریں گے. اس کی آنکھوں سے کیسے خوفناک چیزیں نکل رہی ہیں، شعلے نکل رہے ہیں، اور ان کا جسم کیسا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ ایمان والوں کو اللہ وہاں پر ثابت قدم رکھیں گے. ایسے آدمیوں کا امتحان دینا تو آسان نہیں ہے، لیکن فرشتے ساتھ ہیں. قرآن کی جو تلاوت کی تھی وہ بھی اس کے ساتھ، نماز کی طرف جو قدم چلے تھے وہ بھی اس کے ساتھ. اعمال اس کے کام آئیں، اعمال نے اسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. تو اس لیے یہیں سے حالات کا بننا اور بگڑنا شروع ہو گیا. اگر یہاں پر محنت نہیں کی، ایمان اور اعمال پر محنت نہیں کی، تو پھر بہت سخت پٹائی ہوگی. پھر وہاں پر جو تکلیفیں آئیں گی، یہاں کی تھوڑی سی غفلت ہمیں لاکھوں سال رلائے گی. وہاں لاکھوں سال رونا پڑے گا، پھر رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہاں پر وہ دوزخ والے 500 سال تک پکاریں گے، جواب نہیں ملے گا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. دنیا میں ایک دفعہ پکارو جواب ملتا ہے، جی میرا بندہ، جی میری بندی، اللہ جواب دیتے ہیں. لیکن وہاں پر جواب نہیں ملتا. 500 سال کے بعد فرمائیں گے کہ تم نے، اور اندھا کر کے اٹھائیں گے. جیسے آیتیں جو پڑھی، من اعرض عن ذکری، جو ہمارے حکموں سے منہ موڑے گا، تو اس کو ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے. کتنا بھی مال ہو، کتنی بھی چیزیں ہوں، لیکن زندگی تنگ ہو جائے گی. اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ پوچھے گا کہ رب لم حشرتنی اعمی، اے اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، آپ نے مجھے مرنے کے بعد اندھا کیوں کر دیا؟ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے تم نے دنیا میں میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں، تم توجہ نہیں دیتے تھے، تم ہماری آیتوں کو سنتے نہیں تھے، آج ہم تمہاری باتوں کو بھی نہیں سنتے. تم نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا. 500 سال تک تو جواب ہی نہیں دیں گے. 500 سال کے بعد فرمائیں گے تم نے دنیا میں ہمیں بھلایا تھا، اب ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے. اور اچھے اعمال لے کر گیا، پھر قبر میں بھی مزے، حشر میں بھی مزے. جنت کی کھڑکیاں کھل گئی ہیں، اب خوشبو، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی نعمتیں ہیں. جی تو یہیں سے قبر سے حالات شروع ہو جاتے ہیں. آخرت کے اندر بھی پھر وہاں پر مزے ہی مزے ہیں. عرش کے سائے کے نیچے کیسے ہوں گے. پھر آخرت میں وہ جب جائیں گے تو ان کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، دوزخ والوں کے دروازے کھلے ہوئے نہیں ہوں گے، انتظار کرنا پڑے گا. جنت والوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. فرشتے ہر دروازے سے آتے ہیں کہ مبارک ہو تمہیں، دنیا میں تم امتحان میں کامیاب ہو گئے. اب وہاں تو 70 ہزار دروازے، اور ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور ان کو مبارکباد دیں گے. دنیا کی زندگی اللہ نے بہت مختصر بنائی ہے، یہ ہمیں جلدی سمجھ میں آ جاتی کیونکہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. آخرت کی زندگی وہ نظروں سے اوجل ہے، اس لیے نظر نہیں آتی. اس لیے اس کے بار بار تذکرے کرنا تاکہ آدمی اس سے غافل نہ ہو. اصل زندگی ہماری وہ زندگی، یہ دنیا کی ساری زندگی اس وہاں کے پہلے دن کے مقابلے میں 2 منٹ بنتی ہے. یہ زندگی تو نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں سے ہر آدمی نے چلے جانا ہے، چاہے وہ دین کے اعتبار سے اونچی سطح کا ہو. نبیوں کے سردار وہ بھی دنیا سے چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی چلے گئے. بڑی سے بڑی ہستی، روحانی اعتبار سے بڑی ہستی، اور دنیاوی اعتبار سے مادی لائن سے بڑی ہستیاں سب دنیا سے چلی گئیں. جبریل پر بھی موت آئے گی، میکائیل اور اسرافیل پر بھی موت آئے گی، جو بھی میرے عرش کے نیچے ہے اس پر موت آئے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب پر فنا آئے گی.
اللہ جل شانہ وہ شروع سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ سے ہیں۔ وہ ایسے پہلے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں، ایسے آخری ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر وہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اور کوئی جواب نہیں ہوگا، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو بڑا زبردست ہے۔ پھر وہاں پر ساری دنیا کو اللہ جل شانہ دوبارہ زندہ کریں گے، پھر حساب کتاب ہوگا، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو گئے تو وہاں پر ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہاں، ان کے چہروں سے نعمتوں کی پتہ چلے گا یہ کیسی نعمتوں والے چہرے ہیں، ایسے چہرے نہیں ہوں گے جیسے دنیا میں ہیں۔ یہی جسم ہوگا، اسی جسم کو اللہ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انگلیوں کے پورے کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی۔ ہاں، یہ انگوٹھا چھوٹا سا ہے لیکن پوری دنیا میں کسی کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ فرمایا قیامت کے دن ہم اسی جسم کو اٹھائیں گے، انگلیوں کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی۔ دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ اس آیت کو پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا یہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، انگلیوں کی لکیریں دوبارہ ویسے بنانا یہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کو بھی اللہ دوبارہ اٹھائیں گے۔ وہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے پھر ہم کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، ہمارے پچھلے باپ دادے ابھی تک تو کبھی اٹھے نہیں، قبریں ویسے کی ویسے ہی ہیں، وہ کیسے اٹھیں گے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ نہیں، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے یہ سارے میدان محشر میں ضرور جمع ہوں گے، سب کو ہم جمع کریں گے، ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے، اس دن بس صرف ہمارے حکم نکلنے کی دیر ہوگی۔ کتنی دیر لگے گی جمع کرنے میں؟ فرمایا کہ آنکھ بند کر کے کھولنے میں دیر لگتی ہے، ہمارا حکم پورا ہونے میں اتنی دیر بھی نہیں لگے گی۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، صرف حکم نکلنے کی دیر ہوگی۔ ویوم یقول له کن فیکون، اس دن ہم کہیں گے حشر قائم ہو جائے تو قائم ہو جائے گا۔ اس دن قبر سے نکل کر کوئی دائیں یا بائیں دیکھنے کی بھی جرت نہیں کرے گا۔ اس دن وہ سیدھے رب العالمین نے تمہیں بلایا ہے، مہطعین الی الداع، اس دن وہ سارے کے سارے اس پکارنے والے کی طرف جا رہے ہوں گے، کسی کی جرت نہیں دائیں بائیں دیکھے۔ تم دنیا میں ٹیڑھے چلتے تھے، آج کوئی ٹیڑھا نہیں چل سکتا۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اس دن سارے کے سارے چہرے اس حی اور قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اس دن اللہ کی بات چلے گی، ہر ایک کے ساتھ فرشتہ، چلو تمہیں تمہارے رب نے بلایا ہے، سب کو جمع کریں گے، سب نے جمع ہونا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اٹھنا ہے۔ کل کا دن آئے یا نہ آئے ہماری زندگی میں یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن قیامت کا دن تو ضرور آئے گا۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت کا دن تو ضرور آنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک نے پیش ہونا ہے، رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا، اپنی طرف سے کوئی وکیل نہیں پیش کر سکتا۔ دنیا کی عدالت میں لوگ اپنی طرف سے وکیل کو بھیج دیتے ہیں، وہاں وکیل نہیں چلے گا، وہاں خود آنا پڑے گا، ہر آدمی کو خود پیش ہونا پڑے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ دائیں دیکھے گا تو اعمال، بائیں دیکھے گا تو اعمال، کچھ بھی نہیں ہے وہاں، تو صرف یہ عمل ہیں۔ تو اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، یہ حق ہے، یہ حقائق ہیں، موت ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ حقائق ہیں، یہ باتیں نہیں ہیں، قصے نہیں ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کی قسم، انہ لقول فصل، یہ پکی ٹھکی باتیں ہیں۔ وما ہوا بالہزل، یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں۔ ہم نے اتنے بڑے بڑے آسمان ویسے ہی نہیں بنائے، ایک ایک آسمان، پہلا آسمان اتنا بڑا ہے کہ یہ ساتوں زمینیں اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے بہت بڑے صحرا کے اندر ایک ریت کا ذرہ ہو، یا ایک حدیث میں آتا ہے جیسے بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کا چھلا ہو۔ دوسرا آسمان اس سے اتنا بڑا ہے
تیسرا آسمان اس سے اتنا بڑا ہے کہ دونوں آسمان اس کے سامنے جیسے بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کا چھلا. چوتھا آسمان اس سے اتنا بڑا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، 7 آسمان بغیر ستونوں کے بنا دیے. اتنے بڑے بڑے آسمان. یہاں ہم اجتماع میں کپڑے کی چھت ڈالتے ہیں، اس کے لیے ہزاروں بانس کھڑے کرنے پڑتے ہیں. ساری دنیا مل کر کپڑے کی چھت بھی بغیر ستونوں کے نہیں کھڑا کر سکتی، اور رب العالمین نے اتنے بڑے بڑے آسمان بنا دی. اتنے بڑے آسمان اس لیے فرمایا کہ اونٹ گزرتا ہے، اس کی مینگنی بتاتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا تھا. اور رات ایک بنا ہوا مکان تمہیں بناتا ہے کہ یہاں سے ایک مستری آیا تھا، اور مکان خوبصورت بنا ہو تو تم کہتے ہو بڑا شاندار مکان بنا ہے. تو اتنے بڑے بڑے آسمان اور اتنے بڑے بڑے سمندر اور دریا تمہیں اس لطیف اور خبیر ذات پر نہیں پہنچاتے؟ اللہ جل شانہ کا تعارف تمہیں نہیں کراتے؟ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا تعارف کراتا ہے. اللہ جل شانہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اسی نے اس کو باقی رکھا ہے. وہ اتنے بڑے خالق ہیں. یہ سورج اللہ نے بنایا ہے. یہ سورج دنیا سے نہیں 12 کتنے لاکھ گنا بڑا ہے، 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے. اور وہ قطب شمالی سے قطب جنوبی کی طرف چلتا ہے. 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی اس کی رفتار ہوتی ہے. اتنا بڑا سورج اللہ نے بنایا ہے. اتنے بڑے اللہ ہیں، اتنے بڑے بڑے آسمان. اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اور وہ عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے بہت بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی کا چھلا ہو. وہ عرش اللہ نے کھڑا کیا. قیامت کے دن پوچھیں گے کون باقی ہے، تو اسرائیل علیہ السلام کہیں گے یہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے ان کی بھی روح نکال دو. عرش تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہے. عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی بھی روح نکال دی، اسرائیل کی بھی روح نکال دی. ہاں، تو اس لیے اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا عرش بنایا، اتنی بڑی زمینیں بنائیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں مٹی سے چلتا پھرتا انسان بنا دیا. کوئی ہے بنانے والا؟ مٹی سے ایسا انسان کوئی بنا سکتا ہے؟ ہم نے مٹی سے تمہیں بنایا ہے، مٹی سے تمہارے لیے غلے اور کھانے بنائے، اور مٹی سے سب کچھ بنایا. تمہیں ہماری قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آتی؟ تم نے کبھی آنکھ اٹھا کر سورج کو نہیں دیکھا؟ تم نے کبھی زمین کو غور سے نہیں دیکھا؟ کیسی زمین ہم نے بنائی ہے. اتنی سخت بھی نہیں کہ آدمی فصل نہ اگا سکے، اتنی نرم بھی نہیں کہ اندر چل نہ سکے. ہم نے اس میں تمہاری ساری ضروریات کا انتظام کر دیا. اس میں غلے رکھے، اس میں سونا چاندی مختلف قسم کی معدنیات رکھی. لوگ تو اس کا کچھ بھی نہیں نکال سکے. قیامت کے دن جب یہ خزانوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اس زمین میں تو کتنا کچھ اللہ نے بنایا تھا. قیامت تک آنے والوں کی ضرورتوں کے سامان اس زمین میں بنا دیے. 6.5 کروڑ مربع میل کی یہ زمین بنائی، اور اللہ جل شانہ نے پتھر نہیں بھرے اس میں، پانی بنایا. پانی کا ایک قطرہ اٹھایا. جہاں خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کو کہتے ہیں یہ زمین کی ناف ہے. اس لیے کہ انسان کا جسم ناف سے بننا شروع ہوتا ہے. اس زمین کی ناف خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ سے یہ زمین بننی شروع ہوئی تھی. پہلے صرف پانی ہی پانی بنا، ہوا کے اوپر اللہ نے پانی بنایا. اور جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں سے پانی کا ایک بلبلہ اٹھایا، اور اس بلبلے کو فرمایا کہ زمین بن جاؤ. یہ 6.5 کروڑ مربع میل کی زمین بن گئی. نہ ریت ڈالی، نہ مٹی ڈالی، نہ پتھر ڈالے، نہ سیمنٹ ڈالا، کہ زمین بن جاؤ. اللہ کے حکم سے وہ پانی زمین بن گیا. پانی زمین بن گیا. پھر اللہ جل شانہ نے آسمان بنائے، اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے. ایک ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کا فاصلہ ہے. جبرائیل علیہ السلام اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اپنی اصلی حالت میں کھڑے ہوں تو سر آسمانوں کے اوپر اور پاؤں زمین کے نیچے. ہر آسمان کی موٹائی 500 سال، اور دو آسمانوں کے درمیان 500 سال، اور زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال. کل ملا کر 14,000 سال کا سفر. اتنا جبرائیل علیہ السلام کا قد ہے. لیکن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو یہ باغوں میں اڑنے والی چڑیا جتنے رہ جاتے ہیں. اس اللہ کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے، اس کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے. اب جو اللہ کو جتنا جانتا ہے وہ اتنا زیادہ ڈرتا ہے.
فرشتے اس کے سامنے جب قرآن نازل ہوتا تھا تو فرشتے بے ہوش ہو جاتے تھے. یہ اللہ کا کلام ہے. بعد میں جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ ماذا قال ربکم، پروردگار نے کیا فرمایا. اور نبیوں کا کیا حال ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھو، آپ اس میں کہتے تھے اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور میں آپ کے بندے کا بیٹا ہوں اور آپ کی بندی کا بیٹا ہوں، اور مجھے آپ نے ہی بنایا ہے اور میرا سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اے اللہ میں سائل ہوں، مسکین ہوں، عاجز ہوں. انا المسکین اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضریر دعاء من خضعت لک رقبته وفاضت لک عبرته وذل لک جسمه ورغم لک انفه اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا وکن لی رؤوفا رحیما. کتنی عاجزی کرتے تھے اللہ کے ساتھ. انا البائس الفقیر المستغیث الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی. ہاں یوں کہہ رہے ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ آپ کی بیویوں نے کوئی کچھ کام کیا تو ہم جتنی عام مسلمان عورتوں کی سزا ہے اس سے دگنی سزا ان کو دیں گے، اور اگر یہ نیک اعمال کریں گی تو ہم ان کو اجر بھی دگنا دیں گے. اور دگنی سزا دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ کے لیے، اللہ تو اللہ ہے. تو اس لیے اللہ جل شانہ نبینا آیا. آپ بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے، ہمیں سنانے کے لیے ان کو سنا رہے ہیں، نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے. آپ کے دل میں تو کوئی دنیا کی قدر تھی نہیں، لیکن ان کو اس نابینے کو دیکھ کر آپ کی پیشانی پر سلوٹیں آ گئیں، چہرہ پھیر لیا اور اعراض کیا، اس سے اعراض فرمایا اور فوراً آیتیں نازل ہو گئیں. عبس وتولی، تیوری چڑھا لی ہے، منہ پھیر لیا ہے. نابینا آیا تھا، وہ تو شوق لے کر آیا تھا، اور ان کے اندر تو دنیا داروں میں کوئی شوق نہیں ہے. آپ نے اس کی بات نہیں سنی، آدھے صفحے کی ڈانٹ پڑ گئی. پھر جب وہ اس کے بعد آتے تھے تو آپ ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے تھے. اس کے بارے میں اللہ نے ڈانٹا تھا. تو اللہ ہے. اللہ جل شانہ وہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں. نہیں جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. نہیں اللہ جل شانہ نے احکامات دیے ہیں، ان احکامات پر جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے. اللہ نے کامیاب ہونے کے لیے ملک مال چیزوں کی شرط نہیں لگائی، سامان کی، مالدار ہونے کی، گاڑیوں کی شرط نہیں لگائی. ایمان اور اعمال دو چیزیں تیار کر لو. کامیابی کے سامان حضرت نوح علیہ السلام کے پاس تھے، ان کے مقابلے میں کثرت تھی، بہت کثرت، وہ سارے ایک طرف، اور نوح علیہ السلام 950 سال محنت کر کے صرف 80-82 آدمی ایمان لائے. وہ مذاق اڑاتے تھے. اور یہ ان کی باتوں کو حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے تو وہ منہ پر کپڑا ڈال لیتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے. 200 سال دعوت نہیں دی، 500 سال دعوت نہیں دی، دعوت ہی دیتے رہے. کوئی اور راستہ ہوتا تو وہ اختیار کر لیتے، نہیں صرف دعوت ہی. 950 سال صرف دعوت ہی کہ طریقہ ایک ہی ہے، لوگوں کو بلانے کا طریقہ ایک ہی ہے. 950 سال گزر گئے، وہ سب کے سب ناکام ہو گئے اور یہ کامیاب ہو گئے. ایمان اور اعمال صالحہ والے وہ کامیاب ہو گئے. 3 بیٹے نوح علیہ السلام کے ایمان والے تھے. چوتھا بیٹا بری سوسائٹی، کہتے ہیں بری سوسائٹی سے بچو، اس لیے دیکھ کر دوستی لگاؤ. حضور نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے مذہب پر شمار ہوتا ہے اللہ کے ہاں. کس سے دوستی لگائی تھی تم نے؟ جو تمہارا دوست ہے ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا. لہٰذا کیا ہوا کہ وہ اس دن جب کشتی پانی آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ تو بھی کلمہ پڑھ لے، ہمارے ساتھ آ جا. اس نے کہا کہ میں اس پہاڑی پر چڑھ کر جان بچا لوں گا، پانی کتنا آئے گا، کتنی بارش ہوگی. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس پہاڑ پہ چڑھ کے میں پانی سے بچ جاؤں گا. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، یہ تو عذاب کا پانی ہے، اس سے تمہیں پہاڑ نہیں بچا سکتا. ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ پانی کی ایک موج آ کر اس کو بہا کر لے گئی. اب نوح علیہ السلام نے دعا کر دی،
کہ اللہ یہ میری اولاد ہے اور آپ نے وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا. تو اللہ جل شانہ نے اس موقع پر 4 جملے بولے. پہلا جملہ یہ بولا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے. یہ آپ کی اولاد میں سے ہے لیکن فرما رہے ہیں تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. ہاں اگلی بات یہ فرمائی کہ آپ ہرگز میرے سے اس چیز کا سوال نہ کرو جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ. اتنی سخت بات کہی کہ نوح علیہ السلام بہت روئے کہ اللہ آئندہ دعا نہیں کروں گا. کیوں کی ہے؟ ہماری چیزوں میں دخل دیتے ہو. قیامت کے دن بھی سب لوگ جمع ہو کر جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس کہ آپ ہماری سفارش کرو نا، ہم کتنا پھنسے ہوئے ہیں. تو وہ یہی کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، مجھے تو اپنی فکر لگی ہوئی ہے، میرا کیا بنے گا، میں سفارش نہیں کر سکتا. جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، میں تو سفارش نہیں کر سکتا، میں نے بیٹے کے لیے ایک دعا کر دی تھی. اب 950 سال تبلیغ کی، چلہ 3 چلے نہیں، ساری زندگی 950 سال کیا دعا کیوں کی؟ تو کامیابی کے سامان وہ تھے جو نوح علیہ السلام کے پاس تھے اور وہ سامان نہیں تھے جو ان کی قوم کے پاس تھے. ہتھیار ہے، سامان ہے، کثرت ہے، سب کچھ ہے، سب تباہ و برباد ہو گئے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود تھا، اس کے پاس مال ہے، حکومت ہے، سامان ہے، چیزیں ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے دعوت دو، دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں. باپ بھی خلاف، رشتہ دار بھی خلاف، قوم بھی خلاف، فوج بھی خلاف، ہوتے رہیں. اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ آپ راضی ہو گئے، یہ میرے زندگی کا مقصد ہے، یہی میں چاہتا ہوں. وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کامیاب کر دی. اتنی بڑی آگ جلائی تھی کہ اس کے اوپر اڑنے والا پرندہ بھی جل کر گر جاتا تھا. اس آگ سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. یا نار کونی بردن، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. اللہ نے براہ راست حکم دیا. وہ شروع میں اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ ان کو سردی لگ رہی تھی، پھر اللہ نے فرمایا وہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، تو ٹھنڈک میں کمی آ گئی. وزیر کے بیٹے تھے، بہترین زندگی تھی، لیکن وہ فرماتے تھے میرے زندگی کے سب سے پیارے دن وہ تھے جو میں نے آگ میں گزارے. جنت کی نعمتیں، جنت کے کھانے، جنت کی چیزیں، وہ زندگی کے سب سے بہترین دن تھے. اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ جیسے بھی حالات ہوں تم جمے رہو، ہم آگ کو بھی باغ بنا دیتے ہیں، بہترین حالات بنا دیتے ہیں. تم تبلیغ والے جمے رہو، تمہارے ذمے تو کام کرنا ہے، لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. یہ حکم اللہ نبیوں کو دیتے تھے. اب خود آپ دیکھ لیں، بڑا کام ہو نا، ایک واضح بات ہے، قانون ہے، بڑے کام کے لیے بڑے آدمی کو بھیجنا پڑتا ہے، چھوٹے کام کے لیے تو ہر کوئی چل جاتا ہے. بعض کاموں کے لیے وزیر اعظم کو بھیجنا پڑتا ہے، بڑے آدمی کو بھیجنا پڑے گا، ہر آدمی سے کام نہیں چلتا. ہاں، اور چھوٹے کاموں کے لیے تو ہر کوئی چل جائے گا. جس کام کے لیے سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ ساری دنیا کے بادشاہ ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. 7 آسمان اور زمین اور ان کے اندر کی ساری چیزیں سونا چاندی ملا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی ان کی قیمت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیمتی ہیں، یہ دنیا ساری کوڑا کباڑ کی طرح ہے. قیمتی چیز وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ وہ سارے کے بڑے، جس کام کے لیے اللہ نے حضور کو بھیجا تھا اس کے برابر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. جس کام کے لیے بڑی بڑی ہستیوں کو، انبیاء علیہ السلام مقدس ترین ہستیاں تھیں، سب سے افضل ترین ہستیاں تھیں، ان کو اللہ نے بھیجا تھا لوگوں کو میری طرف بلاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، وہ سارے کے سارے بادشاہ اور ان کے سب ساتھی ناکام ہو گئے. کامیابی کے سامان وہ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، وہ سامان کامیابی کے نہیں تھے جو نمرود کے پاس تھے. پھر ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا.
اب فرعون کے پاس تو وہ بادشاہ تھا، اس کے پاس خزانے تھے، اس کے پاس ساری چیزیں تھیں، پولیس ہے، فوج ہے، سارا کچھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے گھر کا سارا سامان 100 روپے کا بھی نہیں بنتا تھا۔ ان کو بھیجا فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے اور اعمال ہے۔ ان کے پاس فوج ہے، اس کی بیوی بھی ایمان لے آئی، اس نے اس کو بڑے سبز باغ دکھائے، اس نے کہا تم ملکہ، میں ملک مصر کا بادشاہ، ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ پیسہ نہ ٹکا، کوئی چیز تو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ هذه الانہار تجری من تحتی، خشکی اور تری پر میرا حکم چلتا ہے، یہ نہریں میرے ملک میں چلتی ہیں، خشکی اور تری پر میرا حکم۔ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین، میں بہتر ہوں یا یہ آدمی جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے کہتے ہیں، میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے؟ کیوں نہیں آسمان سے سونے کی ٹڈیاں اللہ نے ان پر اتاری، کوئی فرشتے ان کے ساتھ ہوتے، ہم مان لیتے نبی ہیں، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی سونا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہتے میں نبی ہوں۔ وہ بے وقوف یہ سمجھتا تھا کہ ان باہر کی چیزوں سے انسان کی قیمت لگتی ہے، ان باہر کی چیزوں سے انسان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، قیمت تو ایمان اور اعمال سے لگتی۔ اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام کی محنت کرنے کا زمانہ پورا ہو گیا تو فرعون کو ہم نے تباہ کر دیا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے باغ اور چشمے چھوڑ کر چلے گئے، اللہ نے وہ سارا ذکر کیا۔ فرعون کی قوم سب کچھ تھا، باغ تھے، چشمے تھے، عورتیں تھیں، سامان تھے، سرسبز باغات تھے، سب کچھ تھا۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، کھیتیاں تھیں، عزت کی بیٹھنے کی جگہ تھیں، کتنی نعمتیں تھیں جن میں وہ مزے کرتے تھے، لیکن ان کے مرنے پر نہ کوئی زمین روئی، نہ آسمان رویا۔ ہم نے وہ ساری چیزیں چھین کر دوسروں کو دے دیں، وہ سب سامان ہم نے لے لیے، ان کے غلط اعمال کی وجہ سے ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرعون شخصیت نہیں تھا، حامان بڑا وزیر تھا لیکن شخصیت نہیں تھا، تباہ ہو گئے۔ آج بھی اس کا جسم فرعون کا پڑا ہوا ہے مصر میں، دیکھ لو عبرت کی نظر سے۔ اس طرح اللہ جل شانہ نشانیاں دکھاتے ہیں، تو اس لیے ان کی سب چیزیں ان سے چھین لیں۔ وہ کامیابی کے سامان وہ نہیں تھے جو فرعون کے پاس تھے۔ اس کی بیوی کو پہلے اس نے سبز باغ دکھائے، پھر اس کو ڈرایا کہ اس کو بھوکا رکھو، پھر کہو کہ میرے اوپر اس کو چھوڑ دو، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ، ان کے رب پر ایمان نہ لاؤ۔ تکلیفیں دیتے تھے، تکلیفیں دینے کی ہفتہ تکلیفیں دیتے تھے، پھر اس کو پیش کرتے تھے۔ ہر تکلیف کے بعد اس سے پوچھتے تھے اب کیا خیال ہے، تو وہ کہتی تھی خیال تو بدلتے ہیں، ایمان تو نہیں بدلتا، ایمان تو اندر اتر گیا ہے، یہ نہیں بدلتا۔ اس نے کہا اس کو میخیں ٹھوک دو۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون، ہاتھوں میں بڑا بڑا سریا، بڑی میخیں ٹھوک دیتا تھا، کمر میں، پاؤں میں، جسم میں میخیں ٹھوکتا تھا۔ وہ آسیہ جو ناز و نعمتوں میں پلی ہوئی تھی، سب تکلیفیں برداشت کی۔ اے اللہ مجھے مرنے سے پہلے میری جنت دکھا دے، مجھے ان ظالموں سے نجات دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یوں بھی آتا ہے روایتوں میں کہ وہ آخرت میں حضور کی جنت میں ہوں گے۔ دنیا میں فرعون کے گھر میں تھی لیکن ایمان اور اعمال تھا، تو آخرت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں ہوگی۔ اور نبیوں کی بیویاں، لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، وہ ایمان والی نہیں تھی، تو وہ قیلت ادخلوا النار مع الداخلین، ان کو کہا گیا سیدھا دوزخ میں چلے جاؤ۔ نبیوں کے ساتھ رہنا ان کو دوزخ سے نہ بچا سکا۔ نبیوں کے بیٹے اور نبیوں کی بیویاں اور نبیوں کے رشتہ دار اگر ایمان اور اعمال نہیں تھا تو کہا سیدھے دوزخ میں چلے جاؤ۔ ہزاروں نبیوں کے باپ، ان کا باپ ایمان والا نہیں ہے تو ناکام ہو گیا۔ رشتہ داری کو نہیں دیکھتے، اللہ جل شانہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام جو ہیں، صحابہ کرام یہ کوئی نبیوں کی اولاد میں نہیں تھے، لیکن چمک گئے،
اور یہ جو یہودی ہیں، یہ نبیوں کی اولاد ہے، ان کی نسل میں ہزاروں نبی گزر چکے ہیں، لیکن جب ایمان اور اعمال کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کو فرمایا تھا میری لعنت ہے تمہارے اوپر۔ اللہ کی لعنت بڑی سخت ہوتی ہے، میری لعنت ہے۔ نبیوں کی اولاد نہیں مانا، دور ہو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک شہر فتح کرنا ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے۔ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑو، یہاں تو بڑی سخت قوم ہے، ان سے ہم کیسے لڑیں گے؟ ایک شہر فتح کر لو۔ اور ان کو سمجھاتے رہے کہ فتح تو تمہاری ہے، اللہ نے وہ شہر تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تم جاؤ تو صحیح۔ وہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، آپ اور آپ کا رب جاؤ۔ اب اللہ نے پھر ان کو سزا دی، انہوں نے کہا ہم واپس جاتے ہیں۔ وادی تیہ میں 40 سال بھٹکتے رہے، روز سفر کرتے تھے کہ واپس اپنے ملک مصر میں جاتے ہیں، اور وہ 24 گھنٹے چلنے کے بعد وہیں پہنچ جاتے تھے جہاں سے چلے تھے، پھر 24 گھنٹے سفر کرتے، پھر وہیں پہنچ جاتے۔ اللہ کو سزا دینے کے لیے جیل میں نہیں ڈالنا پڑتا، وہ کھلے میدان میں بھی سزا دے سکتے ہیں۔ 40 سال بھٹکتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے، ہارون علیہ السلام بھی چلے گئے، ان کے شاگرد تھے حضرت یوشع، وہ نبی بن گئے۔ پھر ان کو اس قوم کے بوڑھے جو مر گئے، سخت دل والے نوجوانوں نے کہا ہم تیار ہیں، ہم جنگ کریں گے۔ وہ جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا ان کو وہ لے کر گئے، ایک دن میں فتح ہو گئی۔ ان کا اتنی سی بات تھی۔ لیکن ہماری امت میں کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے کہ چلو، قریش کا ایک قافلہ ہے، وہ جنگی تجارت کر کے واپس آ رہے ہیں، اور وہ اس تجارت کے نفع سے ہمارے خلاف جنگ کا سامان تیار کریں گے، چلو ان کے تجارتی قافلے پر حملہ کریں۔ اللہ کی شان، ان کے قافلے کو پتہ چل گیا آپ کا، اور آپ کو نہیں پتہ چلا، کیونکہ نظام تو اوپر سے چلتا ہے۔ اللہ نے پہلے سے آپ کو بتایا تھا کہ دو ہیں، یا تو وہ تجارتی قافلہ ہے یا یہ جنگ ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، دو جماعتوں میں سے ایک ہم تمہیں دے دیں گے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم یہ چاہتے تھے کہ وہ قافلہ ہمیں مل جائے جس میں لڑنا نہ پڑے اور مال اس میں کروڑوں کے حساب سے تھا، تم یہ چاہتے تھے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، آج اللہ ایک اور چیز چاہتے تھے، اللہ تو اپنے دین کو زندہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے آج ہم حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا دنیا کو دکھانا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے قافلے کو تو بچا دیا اور وہ لشکر آ گیا۔ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے آ گیا، آپ ابھی وہ اسی قافلے کو ڈھونڈ رہے ہیں، قافلہ تو بچ کر چلا گیا۔ تو اب آپ کو اس وقت پتہ چلا جب وہ لشکر پہنچ گیا ہے، اب کیا کریں؟ اب آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کریں، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں۔ وہ تو نکلے تھے 50-60 آدمیوں سے لڑنے کے لیے، اور 1000 کا لشکر آ گیا۔ لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں تھے جنہوں نے سارے ہتھیاروں کے ہوتے ہوئے بھی کہا تھا وہ بڑے سخت لوگ ہیں، ہم نہیں لڑتے ان سے۔ یہاں تو صحابہ تھے جن پر حضور نے محنت کی تھی۔ اس لیے کیا ہوا، آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا کریں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ وہ کہا ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے، آپ حکم دیں، ہم بغیر ہتھیاروں کے بھی لڑیں گے۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر پوچھا کیا خیال ہے، پھر حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ ان کا تو آپ کو پتہ تھا یہ مہاجرین ہیں، انہوں نے 15 سال میرے ساتھ گزار لیے ہیں، ان کو میں جو کہوں گا وہی کریں گے، بغیر ہتھیاروں کے بھی لڑیں گے۔ لیکن یہ مدینے والوں 250 سے زیادہ آدمی مدینے کے تھے، انصار مدینہ تھے، ان سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ مدینہ منورہ میں مدد کریں گے۔ اب تو مدینہ سے 80 کلومیٹر دور لڑنا پڑ رہا ہے، آج بھی یہ مدد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جب تیسری دفعہ آپ نے پوچھا کہ کیا خیال ہے، تو انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول، ہم تو سمجھے تھے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر ہماری طرف سے جواب دے رہے ہیں، لیکن لگتا ہے آپ بار بار پوچھ رہے ہو، لگتا ہے آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔
وہ بات تو پرانی ہو گئی جب ہم نے کہا تھا مدینے میں مدد کریں گے، اب تو ایمان پکا ہو گیا۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ مکے سے گزر کر برق غماد یمن کی بستی تک جانا ہے، لرمیناہا، ہم اپنے اونٹوں کو مار کر وہاں تک بھی لے جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں چھلانگ لگاؤ، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ پہاڑ سے چھلانگ لگاؤ، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہاں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جاؤ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب بھی چلو، اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ جب تک ہم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہے، دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتے، دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ بات بھی انہوں نے کہی، صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت، جس سے چاہو صلح کرو، جس سے چاہو ہماری رسیوں کو کاٹ دو۔ ہم اپنے تعلقات کو نہیں دیکھیں گے، ہم آپ کے حکم کو دیکھیں گے۔ سالم من شئت حارب من شئت، جس سے چاہو صلح کرو، جس سے چاہو جنگ کرو، ہمارے کوئی تعلقات نہیں۔ ہمارے دوستوں سے جنگ کرو گے، ہم بھی جنگ کریں گے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ حکم دیں گے ہم وہی کریں گے۔ ایسا ہی ایمان تھا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا چلو، بدر میں پہنچ گئے۔ بدر میں پہلے سے وہاں پر قریش پہلے سے پہنچ چکے تھے، انہوں نے پانی پر قبضہ کر لیا تھا۔ پانی کی جو جگہ تھی، پانی پر ان کا قبضہ، اچھی جگہ جو تھی میدان میں مٹی والی، وہ ان پر اس کا قبضہ، ریتلی جگہ ان کے لیے بچ گئی، چل بھی نہیں سکتے، پانی بھی نہیں ہے، کھانا تو ویسے ہی ساتھ نہیں تھا، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ رہنے کی اچھی جگہ ہے، پانی پر ان کا قبضہ، ساری چیز۔ ان کے پاس 1000 آدمیوں کے مکمل ہتھیار، ان کے پاس تلواریں، نیزے، خود، زریں، تیر، ساری چیزیں ان کے پاس تھیں۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس ایمان اور اعمال تھے، ان کے پاس ایمان ہے، ان کے پاس نمازیں ہیں۔ آج پتہ چلے گا کہ نمازیں جیتتی ہیں یا تلواریں جیتتی ہیں۔ ان کے پاس تو ہتھیار ہے ہی نہیں، ہتھیار ہے ہی، کوئی بھی ہتھیار 10 کی تعداد کو نہیں پہنچتا تھا۔ تلواریں 6 یا 8 تلواریں کل تھیں، اور 2 گھوڑے تھے، 6 یا 8 تلواریں تھیں، اور تھوڑا سا سامان، لاٹھی ڈنڈا بھی سب کے پاس نہیں تھا، اکثر خالی ہاتھ تھے۔ آج پتہ چلے گا کہ کون جیتتا ہے۔ ان کے پاس ہتھیار ہی نہیں، کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، لیکن ایمان اور اعمال ان کے پاس ہے۔ ابو جہل نے مکے سے چلتے ہوئے خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر دعا مانگی۔ وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے تھے، اس لیے اس نے یہ دعا نہیں کی کہ ہماری مدد کرنا۔ ان سرداروں نے خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر دعا کی کہ اے اللہ، جو حق پر ہے اس کو غالب کر دے، جو جھوٹا ہے، باطل پر ہے، اس کو تباہ کر دے۔ اس لیے اللہ نے آیتیں اتاری، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم ہم سے فیصلہ کرانا چاہتے تھے، لو ہمارا فیصلہ آ گیا۔ ہمارے نبی کی مخالفت کر کے، ایمان اعمال کو اختیار نہ کر کے تم غالب ہونا چاہتے تھے، ہمارا فیصلہ یہ ہے، وہ حق پر ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے۔ ان تعودوا نعود، اگر آئندہ بھی ایسے ہی کرو گے ہم آئندہ بھی ایسے ہی کریں گے، اور اب بھی توبہ کر لو تو پچھلی ساری معاف کر دیں گے۔ وہ تو اللہ ہے نا، اس لیے ہر دفعہ کہتے تھے اب بھی توبہ کر لو تو پچھلی معاف کر دیں گے۔ ان کا نہیں، ہم بڑا لشکر لے کر آئیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لشکر تو اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لن تغنی عنکم فئتکم من اللہ شیئا، تمہارے لشکر اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اب اللہ جل شانہ نے مدد فرمائی، آسمان سے فرشتے، پہلی مدد تو یہ ہوئی کہ بارش کر دیں۔ بارش کرنے کی وجہ سے ان کی ریت تو جم گئی، ان کے ہاں پھسلن ہو گئی، ان کو مشکل ہو گئی، ان کا آسان ہو گیا۔ پانی کا بندوبست بھی، گڑھے سے بھر لیے، پانی کا بندوبست بھی ہو گیا، جگہ بھی ٹھیک ہو گئی، پانی کا بندوبست بھی ہو گیا۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اللہ نے آپ کو دکھایا کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے، اگر ہم زیادہ دکھا دیتے تو تم لوگوں کا دل پریشان ہوتا، ہم نے کم دکھائی۔ صرف اتنا ہی نہیں کیا، پھر جب وہ آپس میں صفیں بن گئیں تو ہم نے کھلی آنکھوں سے بھی ان کو دکھایا کہ وہ بہت تھوڑے ہیں۔
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، جب تم صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے تو پھر ہم نے تمہیں دکھایا کہ وہ کم ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں والے ساتھی لڑ رہے تھے، کوئی کہتا تھا 90 ہیں، کوئی کہتا تھا بس 95، 100 سے کم ہیں، وہ تھے 1000۔ ہم نے تمہیں کم کر کے دکھائے، ہم نے تمہیں کم کر کے دکھائے تاکہ تمہارا دل پریشان نہ ہو۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، ان کے بڑے بڑے سردار، وہ مکے والے کہتے تھے ان میں سے ایک ایک لشکروں کے لیے کافی ہے، وہ سارے سردار، وہ بڑے بڑے سردار سب مارے گئے۔ رات کو ہی آپ نے یہاں کے اسباب کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نفل پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، بہت روئے۔ اے اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو گئی تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ بڑی مشقتوں سے یہ تیار کیے ہیں، دعائیں مانگ رہے، اتنی دعائیں مانگی، سینہ آنسوؤں سے تر ہو گیا، زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے آپ کو پکڑ لیا کہ اللہ کے رسول بس کرو، اب اللہ ضرور ہماری مدد فرمائیں گے، اب ضرور ہماری مدد فرمائیں گے۔ اتنی دعائیں آپ نے مانگی۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے اتنی دعائیں مانگی تھیں، اتنی دعائیں مانگی، اے اللہ یوسف کو واپس لے آ۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو مر بھی گیا ہوتا تو ہم واپس لے آتے، ہم اس کو واپس لائیں گے، وہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہی آپ نے صحابہ کو بتا دیا کہ یہاں پر فرعون، وہ ابو جہل کا، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو جہل یہاں قتل ہوگا، صبح عتبہ یہاں قتل ہوگا، شیبہ یہاں قتل ہوگا، ولید، سارے سرداروں کو بتا دیا۔ اگلے دن ایک دھاگے جتنا بھی فرق نہیں تھا، جہاں آپ نے اشارہ کیا تھا وہیں پر رات کو ہی سنا دیا، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ایمان اور اعمال پر اللہ ایسے مدد کرتے ہیں، ایمان اور اعمال پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی تھی، جیسے ان کے زمانے میں آئی، فرعون تباہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ خشک راستے آپ ان کے لیے بنائے۔ ان کی قوم کے 12 قبیلے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، جب پیچھے فرعون کی فوج آ گئی، آگے سمندر اور پھر پیچھے فرعون کی فوج، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو ہم پکڑے گئے، ہمیں وہیں چھوڑ دیتے تو اچھا تھا، سفر کر کے یہاں تک بھی آئے، آگے راستہ بھول گئے تھے، تو اب آگے جو ہے وہ سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ سمندر ہمیں ڈبو نہیں سکتا، یہ فرعون کی فوج ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کسی حکومت کا نہیں کہا کہ میرے ساتھ حکومت، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا لاٹھی مارو، لاٹھی ماری تو وہ خشک راستے بن گئے، خشک راستے اللہ نے پانی میں خشک راستے بنا دیے۔ وہ چل رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی کہ ہمیں دوسری قبیلے والے نظر نہیں آ رہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر بیچ میں پانی کی دیواروں میں کھڑکیاں بھی بن گئی، بڑی بڑی دیواریں تھیں پانی کی، اور اس کے اندر سے وہ چل رہے ہیں، کھڑکیاں بھی بنا دی، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بھی جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہاں آخر میں پہنچ کر دوبارہ ڈنڈا نہ مار دینا، آج یہیں ہم نے ان کو ڈبونا ہے، اس پانی کو، راستوں کو ایسے ہی چھوڑ دینا، تم سب پار چلے جاؤ، پھر دیکھو۔ اب فرعون جب وہاں پہنچا، ایک دفعہ تو اسے بہت سخت ڈر لگا کہ پانی میں کیسے داخل ہوں، پھر لیکن لوگوں پہ اپنا رعب بھی دکھانا تھا، انہوں نے کہا نہیں، یہ پانی تو ہم سے ڈرتا ہے، میری حکومت میں یہ دریا چلتے ہیں۔ اب وہ اپنی فوج کو لے کر بیچ میں گھس گیا، سب کو بلایا تھا، پورے ملک میں پیغامات بھیجے تھے، جہاں جہاں اس کے بیٹے، نواسے، چچا، سارے وہ جتنے بھی رشتہ دار تھے، سب کو خود ہی بلایا تھا مروانے کے لیے۔ اللہ نے سب کو جمع کیا کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بنی اسرائیل کو پکڑنا ہے، سب جمع ہو کر آگے۔ اور جب وہ سارے کے سارے وہ اس پانی کے بیچ میں آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے سارے ساتھی نکل گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے سمندر، تو چلتا تو فرعون کے ملک میں ہے، لیکن حکم ہمارا چلتا ہے، تم آپس میں پانی مل جاؤ۔ اور وہ پانی کی دیواریں ساری ٹوٹ گئیں،
اب فرعون نے کہا کہ باڈی گارڈ کہاں ہیں، فلاں دستہ کہاں ہیں، فلاں دستہ کہاں ہیں، کہ آج تجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت وہ کہنے لگا کہ میں اتنے 100 سال سے غلطی پر تھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تو بڑی ہستیاں ہیں، میں بنی اسرائیل جس رب پر ایمان لائے اس پر ایمان لے آیا۔ تو فرشتے نے مٹی اٹھا کر منہ میں ڈالی کہ موت کو دیکھ کر کلمہ پڑھتا ہے، الآن وقد عصیت، پہلے نافرمانی کرتا رہا، اب تو ہم تیرے جسم کو باقی رکھیں گے، اب ہم تیرے جسم کو باقی رکھیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرعون کے آدمیوں کو ڈبو دیا، اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینک دیا تاکہ بنی اسرائیل کو نظر آئے کہ یہی وہ فرعون ہے، یہی فرعون تھا جو ہم پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو ناکام کر دی۔ قارون بھی اسی زمانے میں تھا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتا تھا، اس نے مال کے زور، مال اس کے پاس اتنا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے ہوئے ایک بڑی جماعت تھک جاتی تھی، تو اس نے مال کے زور سے کامیاب ہونا چاہا۔ ایک عورت کو بہت زیادہ رقم دی کہ موسیٰ علیہ السلام جب بیان کے لیے کھڑے ہوں تو تم کہہ دینا میرے ساتھ غلط حرکت کی ہے تم، پھر وہ بدنام ہو جائیں گے، دین کا کام نہیں کر سکیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بیان کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ عورت، قارون بھی بیٹھا ہوا تھا، اب اس عورت نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے جو برا کام کرے اس کا کیا حکم ہے، آپ نے ایسا کیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا، وہ تو جلالی نبی تھے، ان کا سچ بتا کیا ہوا ہے، وہ کانپنے لگی، ان کا آپ نے، پھر قارون بڑا خوش ہو رہا تھا، آج مال کے زور پر میں جیت جاؤں گا، دیکھو عورت نے وہ کام، میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ اتنے میں وہ عورت کانپنے لگی اور اس نے کہا کہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ بیٹھا ہوا نا یہ قارون، اس نے مجھے یہ پیسے دیے تھے، اس نے کہا تھا کہ آپ پر تہمت لگا دوں، آپ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ جل شانہ نے فرمایا سر اٹھاؤ، زمین کو جو حکم دو آپ کا حکم مانیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھایا، اے زمین اس کو پکڑ لے، اس نے اس کو پکڑ لیا، اب ٹخنوں تک وہ زمین کے اندر چلا گیا، باڈی گارڈوں کو کہا نکالو، ساتھیوں کو کہا نکالو، کسی کے کھینچنے سے نہیں نکلتا، گھٹنوں تک اندر چلا گیا، اے زمین اور پکڑ لے، اب اور نیچے تک چلا گیا، پیٹ تک، سینے تک، اس نے بڑی منتیں کی، موسیٰ علیہ السلام کو کہا مجھے چھوڑ دو، وہ کہا نہیں چلے جاؤ زمین کے اندر، اے زمین اس کو پکڑ لے، اور سارا سامان، وہ کچے تبلیغ والے نہیں تھے نا، ہمارے زمانے کے لوگ ہوتے تو کہتے چلو قارون کا خزانہ تو یہ تبلیغ والوں کے کام آئے گا، امریکہ بھی جماعتیں جائیں گی، ساری دنیا میں جائیں گی، نہیں، مال سے کام نہیں بنتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا اس کے سارے خزانے لا کر اس کے سر پر رکھ دیں، وہ زمین میں ہی دھنستا رہے گا۔ اللہ نے اس کو ناکام کر دیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کو مال سمیت زمین میں دھنسا دیا، کہ مال سے کامیابی ملنی ہوتی تو قارون کو مل جاتی، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کر دیا۔ کامیابی کے سامان وہ نہیں جو قارون کے پاس تھے، جو فرعون کے پاس تھے، کامیابی کے سامان وہ ایمان اور اعمال تھے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس تھے۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، یہودی ان کے دشمن بن گئے، اب انہوں نے، ان کے کوئی گھر میں پہرا دینے والا بھی نہیں تھا، یہودیوں نے ان کے خلاف منصوبہ بنایا، کافی عرصہ دعوت دیتے رہے، اس کے بعد انہوں نے ان کو پھانسی دینے کی تیاری کی، گھر کا آ کے محاصرہ کر لیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اکیلے، اب ان کو کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں، لیکن یہ ایمان اور اعمال والے، دعوت والے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے، ان کے پاس کثرت تھی، ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس اسلحہ تھا، ان کے پاس فوج تھی، انہوں نے آ کر عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، ایک آدمی کو اندر بھیجا، اس کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لے آؤ۔ وہ جو آدمی اندر گیا اس کی شکل بدل کر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی، اور اللہ نے اپنی قدرت چلائی، عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی چھت کو پھاڑا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی جہاز اور سواری کے اٹھا کر آسمانوں پر پہنچا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بچا لیا، اس آدمی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ اب وہ آدمی کافی کمروں میں تلاش کرتا رہا، پھر وہ باہر نکلا، اس نے کہا کہ مخبر نے خبر جھوٹی دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو اس گھر میں ہے ہی نہیں۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا ہمیں دھوکہ دیتے ہو، تم ہی عیسیٰ ہو، رات کو بھی دیکھ کر پہچان لیں گے، ساری شکل انہی جیسی ہے۔ وہ قسمیں کھاتا رہا میں تمہارا ساتھی ہوں، انہوں نے پکڑ کے اسی کو سولی پہ چڑھا دی۔
اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، وہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے نہ پھانسی پہ چڑھا سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، ان کو تو اللہ نے اٹھا کر اپنے پاس پہنچا دیا۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور حضور کے تابعدار بن کر اتریں گے۔ اس لیے پہلی نماز آ کر اس امت کے امتی کے امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، اس کے بعد وہی پڑھایا کریں گے کیونکہ وہ بڑے درجے والے ہیں، لیکن پہلی نماز آ کر اس امت کے امتی کے پیچھے پڑھیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ تابعدار بن کر آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہ کامیاب ہو گئے اور ان کے مقابلے میں جتنے لوگ تھے سب ناکام ہو گئے۔ کامیابی کے سامان وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے، کامیابی کے سامان وہ نہیں تھے جو ان کے پاس تھے۔ پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلے نبیوں کو اللہ ایک قوم اور ایک علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجتے تھے، آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ کو ایک قوم اور ایک علاقے والوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اقوام عالم کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا بھر کے انسانوں میں تم ساروں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو دنیا جہان والوں کے لیے رحمت اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی عالی شان ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا تاکہ دنیا جہان والوں کو وہ ڈرانے والے بن جائیں۔ آپ کو ایک قوم اور ایک علاقے والوں کے لیے نہیں بھیجا۔ دنیا میں 6 بر اعظموں میں انسان رہتے ہیں، 7ویں بر اعظم میں تو کوئی بھی نہیں رہتا، وہاں برف ہی برف ہے۔ 6 بر اعظموں والوں کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اور دنیا کے 262 ملک ہیں، آپ کو 262 ملکوں والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور قیامت تک کے سارے زمانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن کے نبی اور رسول بھی آپ ہیں۔ قیامت تک کے لیے نبی بنایا اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنایا، اور عمر مبارک بہت تھوڑی دی۔ پچھلے نبیوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں۔ شعیب علیہ السلام مدین بستی والوں کے نبی 850 سال عمر تھی۔ نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی، لمبی لمبی عمریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی کافی تھی۔ پچھلے نبیوں کی عمریں لمبی، اور ایک قوم کے نبی، ایک علاقے والوں کے نبی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے انسانوں کے نبی، اور عمر مبارک تھوڑی، کیونکہ اللہ کو شروع سے یہ منظور تھا کہ آپ کو، آپ کی امت کو بھی آپ کی محنت میں شریک فرمانا ہے، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت دوہری بعثت ہے، میری بعثت دوہری بعثت ہے۔ اللہ نے میرے ساتھ میری امت کو بھی مبعوث فرمایا ہے، میری امت کو بھی مبعوث فرمایا ہے۔ پہلے دن سے اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی محنت میں شریک فرمایا۔ دعوت کا کام اس امت کو پہلے ملا اور عبادت کا کام بعد میں ملا۔ عبادتیں بعد میں ملی ہیں، نماز کا حکم بعد میں، روزے اور زکوٰۃ کا حکم بعد میں، حج کا حکم بعد میں، پردے کا حکم اور شراب کے حرام ہونے کا حکم بعد میں۔ پہلے دعوت ہی دعوت تھی، دعوت ہی دعوت تھی۔ نماز تو شروع میں آ گئی تھی، لیکن نماز فرض جو ہوئی وہ بعد میں جا کر نہیں۔ تو اس لیے وہ احکامات پہلے ایمان کے بنانے کی محنت ہوئی، ایمان کے بنانے کی محنت آپ نے فرمائی۔ جیسے شروع میں عرض کیا نا کہ اللہ جل شانہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ سارے انسان نقصان میں ہیں، سارے کے سارے انسان، سارے تاجر، سارے زمیندار، سارے دنیا کے انسان سب کے سب نقصان میں ہیں جی، سوائے اس کے جو یہ 4 کام کر لے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ کو تیار کر لیں۔ وتواصوا بالحق، اور دین کی بات ایک دوسرے سے کرنے والوں کو، جو ان میں سستی آ جائے تو ان کو جمانے والے ہوں، کوئی پھسلنے لگے تو اس کو جمانے والے ہوں، سنبھالنے والے ہوں۔ ایک ساتھی جو ہے، ایک ساتھی کسی مادی چیز کی وجہ سے یا کسی روحانی چیز کی وجہ سے وہ پھسلنے لگا ہے تو ہم اس کو جمائیں، اپنے ساتھیوں کو سنبھالنا، اپنے ساتھیوں کو سنبھالنا، اور اگر ہم پھسلیں تو وہ ہم کو جمائیں، ایسا ماحول ہونا چاہیے فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت ربیہ کو خط لکھا۔ ربیہ جو تھا اس کی ماں اور ابو جہل کی ماں ایک ہی تھی،
ربیہ صحابی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو ان کو ابو جہل اور اس کا دوسرا بھائی، وہ دونوں بھائی مدینہ منورہ میں لینے آئے، اور انہوں نے اس کو آ کر کہا کہ تیری ماں تو ان کی ایک ہی تھی، تو اس نے کہا کہ تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تم واپس مکہ نہیں آتے اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی، اس وقت تک میں تیل نہیں لگاؤں گی، اس وقت تک میں دھوپ سے سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ربیہ کو بہت سمجھایا، انہوں نے کہا تیری ماں کے سر میں جوئیں پڑیں تو اللہ کی قسم تیل لگائے گی، اور اس کو جو ہے جب بھوک لگے گی تو خود بخود کھانا کھائے گی، تم نہ جاؤ اللہ کے واسطے۔ اس نے کہا کہ میری ماں ہے، میں ماں کی قسم تو ایک دفعہ پوری کر دوں۔ انہوں نے کہا اس وقت ہجرت کرنا فرض تھا، مکے سے مدینہ ہجرت کرنا جیسا ایمان لانا فرض تھا، ہجرت بھی فرض تھی، اس لیے حضرت عمر اس کو ساتھی کو سنبھالتے رہے، نہ جاؤ نہ جاؤ۔ پھر اس نے کہا کہ سنو، اس نے حضرت عمر سے کہا کہ میرا وہاں مال میں چھپا کر آیا ہوں، میرا مال ہے وہ لے کر آ جاؤں گا، ماں کی بات بھی پوری ہو جائے اور مال بھی مل جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا کہ میرا سارا مال تو لے لے، اللہ کا واسطہ ہے نہ جا، یہ جانا تیرے لیے بڑا خطرناک ہے، مدینے کو ہجرت کو چھوڑ کر واپس جانا، نہ جاؤ، اور میرا مال تم لے لو، مال چاہیے نا، میرا مال تم لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں، ماں میری نے قسم کھائی ہے، وہ جمع ہی رہے، بہت سمجھانے پر بھی نہیں مانے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا ایسا کرو، میری اونٹنی جو ہے، عرب کا کوئی اونٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تم میری اونٹنی لے جاؤ، مجھے پتا ہے تیرے بھائی تجھے دھوکہ دینے والے ہیں، تجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، مدینہ سے نکلتے ہی یہ دھوکہ دیں گے، تو میری اونٹنی پر بھاگ کر واپس آ جانا، کوئی اونٹ اس کو نہیں پکڑ سکتا۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کا وہ اونٹنی لے کر چلا گیا، وہ بہت تیز تھی۔ مدینہ منورہ سے نکلنے کے بعد یہی ہوا، ابو جہل نے اس کو کہا کہ ہم دو بھائی، ایک کمزور دبلی پتلی اونٹنی پر، اور تم جو ہے اتنی مضبوط اونٹنی پر اکیلے آدمی، اونٹنی کو نیچے بٹھاؤ، ہم میں سے ایک بھائی کو اپنے ساتھ بٹھا لو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، بھائی ہیں۔ اس نے نیچے بٹھائی اونٹنی، دوسرے نے جب پیچھے بیٹھا تو اس نے زور سے اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لی، ابو جہل نے اس کو رسیوں سے باندھ دیا، ان کو باندھ کر وہ مکے میں لے گئے، پھر وہ وہیں کے ہو گئے، اب نہیں آ رہے، نہیں۔ حضرت عمر نے خط لکھے، اس کو خط لکھے، اب وہ خط ان کو ملا، اب وہ خط تو ایسے تھا کہ مجمل سا خط تھا، ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا، توبہ کی آیتیں لکھی تھیں، اور اس میں جو ہے توبہ قبول، توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والے ہیں، واپس آ جاؤ، اس طرح کی باتیں تھیں۔ تو اس نے کہا مجھے یہ خط سمجھ نہیں آ رہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ خط ان تک پہنچ گیا، اب وہ خط پڑھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے، وہاں بھی نہیں سمجھ آیا، پھر ایک پہاڑی پر چڑھ گئے، اے اللہ مجھے حضرت عمر کا خط نہیں سمجھ آ رہا۔ اچھا، وہاں پہاڑی پر جا کر جب پڑھا، اس کا تو مطلب ہے میں نے جرم کیا، ہجرت چھوڑ کر آ گیا، وہ مجھے توبہ کی ترغیب دے رہے ہیں۔ پھر ایسی توبہ کی کہ وہاں سے پھر اپنے گھر نہیں گئے، اس پہاڑی سے پھر سیدھا مدینے آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنبھال لیا، ساتھیوں کو سنبھالا کرو۔ حضرت عمر بہت تاکید حدیثوں میں بھی ہے، حضرت عمر بھی فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایران کا ایک آدمی آتا تھا، ان کے پاس آ کر ملتا جلتا تھا، تو وہ اس کہتے تھے میرا ایرانی دوست ہے۔ اللہ کی شان، اس نے آنا بند کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا وہ میرا دوست نہیں آیا، لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین وہ اب نہیں آئے گا، وہ ایک بہت گندے ماحول میں چلا گیا۔ ان کا کیوں؟ خط لکھو۔ کاتب حضرت عمر خود بھی لکھنا جانتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، چند آدمی مکے میں لکھنا پڑھنا اس زمانے میں جانتے تھے، ان میں حضرت عمر بھی تھے، لیکن امیر تھے تو کاتب موجود تھا کہ لکھو، خط لکھو اس کو، غافر ذنبی وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اللہ توبہ کو قبول کرتے ہیں اور گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور پکڑ بھی بڑی سخت ہے اس کی، ساری باتیں وہ آیتیں لکھ کر بھیج دیں۔ اب اس کو جب وہ حضرت عمر کا خط ملا، اس نے کہا امیر المومنین کا خط، توبہ کر کے واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین ہمارا خیال نہیں تھا کہ یہ اس ماحول سے نکل کر کبھی بھی واپس آئے۔ تو حضرت عمر نے ان کو فرمایا کہ یاد رکھو، تمہارے کسی بھی بھائی کو کبھی شیطان اچک لے تو اس کو شیطان کے حوالے نہ ہونے دیا کرو، اس کو پکڑو، اپنے ساتھی کو لو، اپنے ساتھی کو لیا کرو، اپنے ساتھیوں کو سنبھالو۔ وتواصوا بالحق، کوئی ایک ساتھی پھسلنے لگے تو دوسرے اس کو سنبھالیں، اس کو جمانے کا ذریعہ بنے۔ ایک ساتھی پھسل رہا ہے اس کو جمانا، اپنے ساتھیوں کو سنبھالنا۔ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے محلے میں ساتھی وقت لگا کر آئے ہیں، ان کو سنبھالنا۔
اس لیے ہر جگہ ایسے ساتھی ہونے چاہیے کہ وہ وقت لگا کر آنے والے ہمارا سرمایہ ہیں، ان کو سنبھالنا ہے. تو اس لیے اس کو بھی کرنا. تو ایمان کی بات کیا فرمائی؟ ایمان 7 لائنیں ہیں ایمان کی. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہ یہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ سارے قرآن میں یہی بتا رہے ہیں کہ قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے ہیں یہی کامیاب ہیں، یہی ہدایت والے ہیں، یہی کامیاب ہیں. قسم کھا کے فرما رہے ہیں یہی ہدایت والے ہیں، یہی کامیابی والے ہیں. تو کون؟ ایمان اور اعمال صالحہ والے. ایمان کیا ہے کہ 7 چیزوں پر محنت کرنا. پہلی چیز اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان لانا. آمنت باللہ، اللہ جل شانہ کتنی بڑی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے. اس کائنات میں سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے. کوئی افسر کسی افسر کو آگے نہیں کر سکتا، کوئی افسر کسی افسر کو پیچھے نہیں کر سکتا. اللہ کرنے والے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر ممبر پہ شعر پڑھا کرتے تھے، خفض علیک فإن الامور بکف الالہ مقادیرها. اپنے آپ کو پریشان نہ کیا کرو کہ فلاں نے مجھے، امیر صاحب میرے ساتھ سختی کرتے ہیں، فلاں سختی کرتا ہے. هون علیک فإن الامور بکف الالہ مقادیرها. سارے کے سارے فیصلے تو اللہ کرتے ہیں. تم اپنے امیر پہ غصے نہ ہوا کرو، پریشان نہ ہوا کرو. فلیس یأتیک منہیها ولا قاصر عنک مامورها. جو اللہ تجھے نہیں دینا چاہتے ساری دنیا مل کر نہیں دے سکتی، اور جو اللہ تجھے دینا چاہتے ہیں وہ ساری دنیا مل کر تیرے سے روک نہیں سکتی. فیصلے اللہ کرتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی کامیابی اور ناکامی کے سارے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں. ہمارے اور کامیابی کے بیچ میں چین، روس، جاپان، امریکہ کا کوئی تعلق نہیں. بس ہم ہیں اور اللہ ہے. اللہ راضی ہو گئے تو ہم کامیاب، اور اللہ ناکام ہو گئے تو ہم اللہ جل شانہ ناراض ہو گئے تو ہم ناکام ہو جائیں گے. اس لیے اللہ جل شانہ کو راضی کرنا ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کے خالق مالک ہونے پر اس کے تذکرے کرنا، اللہ جل شانہ کی ذات عالی، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں. میں اللہ کو راضی کروں گا. اتنا بڑا اللہ، اتنے بڑے بڑے آسمان، اتنی بڑی بڑی زمینیں، اتنا بڑا سورج، اتنے سمندر، اتنے پانی کے یہ غلے اور یہ ساری چیزیں، وہ اللہ ہمارے ساتھ ہو گیا تو ہمارا بیڑا پار ہے. اور اللہ ناراض ہو گئے، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ. جس پر میرا غصہ ہو گیا تو وہ تو گیا. اللہ جس سے اللہ ناراض ہو گئے تو اس کی تو دنیا اور آخرت تباہ ہوگی. اللہ کو ناراض نہیں کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، کئی میل پتھر مارے. اس وقت آپ نے دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیے؟ مکے والے بھی میرے دشمن، طائف والے بھی میرے دشمن. اس وقت یہ کہا کہ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے ان انسانوں میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں، اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے طفیل ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے. جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى. اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. یہ فرما رہے ہیں. تو اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے. ایک بات آپ نے اور فرمایا جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ کو تو اس نے ناراض کر دیا، اس کو تو بعد میں دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ لوگ بھی ضرور آگے جا کر اس کے دشمن بنیں گے. اور جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیا، دوست کہتے ہیں یہ گناہ کرو، کہتے نہیں کرتا. جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیا، اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی ہے. اللہ سب کی طرف سے کافی. قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں عورت کے، وہ دیندار نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں پردہ نہ کرو، اگر ہم سے پردہ کرو گی ہم ناراض ہو جائیں گے. ادھر اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اگر پردہ نہیں کرو گی تو میں ناراض ہو جاؤں گا. پردے کا حکم ہے. چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، یہ جتنے کزن ہیں، بہنوئی ہے، نندوئی ہے، دیور ہے، جیٹھ ہے، پھوپھا ہے، خالو ہے، جن سے عورت کا پردہ ہے، ان قریبی رشتہ داروں سے پردہ کرنا، وہ برکتیں ملیں گی جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک ایک حکم کے پورا کرنے پر اللہ کی مددیں اور نصرتیں ساتھ ہوتی ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا جس نے لوگوں کو ناراض کرنے کے لیے اللہ کو راضی، جس نے لوگوں کو ناراض کر دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اس کو سب کی طرف سے کافی ہیں.
اللہ اس کو سب کی طرف سے کافی ہے۔ تو اس لیے ایمان اللہ پر، اور پھر اس کے بعد آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان۔ اللہ نے فرشتے بنائے ہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی بنائے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ نے حکمت اسرائیل کو بنایا روح نکالنے کے لیے، ان کے ساتھ کتنے فرشتے ان کی مدد کے لیے، اسرافیل علیہ السلام ابھی بھی سور پکڑ کر کھڑے ہیں، میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، یہ بڑے فرشتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے بھیجتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 15 دن وحی نہیں آئی، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ تم آئے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا بہت دل کر رہا تھا، لیکن میں آسمانوں سے آپ کے پروردگار کے حکم کے بغیر 1 انچ بھی نیچے نہیں آ سکتا۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، آپ کے پروردگار کے حکم کے بغیر ہم نہ نیچے آ سکتے ہیں نہ اوپر جا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی مخلوق ہیں وہ، اس کی بھی مرضی نہیں چلتی، اس کی بھی مرضی نہیں چلتی۔ یہ بڑے بڑے فرشتے اللہ نے نظام بنائے ہیں۔ اللہ فرشتہ دانہ آتا ہے گندم کا، اس دانے کو کس تک پہنچانا ہے؟ روزی اللہ پہنچاتے ہیں، اس کے غیبی نظام سے روزی ملتی ہے۔ یہ روزی کس تک پہنچے گی؟ اللہ جل شانہ نے طے کیا ہوا ہے، اسی کے غیبی نظام سے روزی ملتی ہے۔ اگر زمین اور آسمان سے ہم تمہیں روزی دینا بند کر دیں تو رب العالمین کے علاوہ کون ہے جو تمہیں روزی دے لے گا؟ ایک دانہ بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔ روزی اللہ دیتے ہیں، پانی اللہ دیتے ہیں، یہ ساری ضرورتیں ہمارے ایک ایک عضو کی ہزاروں ضرورتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں، اور اللہ پوری بھی کر رہے ہیں۔ رب کہتے ہیں ہر ایک کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا۔ یسألہ من فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اسی سے مانگتی ہے، سب مانگنے والے ہیں، وہ دینے والے ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتے ہیں، مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سے لینا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق ہو لینے کا، کیونکہ اللہ نے خزانے اپنے لیے نہیں بنائے، اللہ کے خزانے ہیں، اور وہ خزانے اپنے لیے نہیں بنائے، ہمارے لیے بنائے ہیں۔ ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو وہ ہماری غلطی ہے۔ اللہ نے خزانے اپنے لیے بنائے ہیں، عبادات کو مضبوط کر کے اللہ سے لینا ہے اور بندوں کو دینا ہے۔ بندے دینے سے خوش ہوتے ہیں، اللہ لینے سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سے لینا اور مخلوق پر خرچ کرنا، مخلوق پر خرچ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں کہ 100 اونٹ معاویہ کو دے دو، 100 اونٹ ابو سفیان کو دے دو، 100 اونٹ اس کو دے دو، 100 اونٹ حکیم بن حزام کو دے دو۔ ان کا جی میں تو آپ کا رشتہ دار بھی لگتا ہوں، حضرت خدیجہ میری پھوپھی تھی، کہ اس کو 200 اونٹ دے دو، اس کو 10,000 بکریاں دے دو، صفوان بن امیہ کو اتنے اونٹ دے دو۔ دے رہے ہیں، اپنے گھر میں روٹی بھی نہیں، دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، خرچ کرنا تو خرچ کرنا۔ ہاں، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں۔ خیر یہ تو اخلاق کی بات ہے، اللہ سے لینا ہے، اللہ سے لینا ہے اور بندوں پر خرچ کرنا ہے، بندوں کو دینا ہے، وہ لینے سے خوش ہوتے ہیں، اللہ دینے سے خوش ہوتے ہیں۔ تو عبادت کو مضبوط کر کے اللہ کو راضی کرو اور اخلاق کو اچھا بنا کر مخلوق کو خوش کرو، کیونکہ مخلوق خوش ہوگی تو اللہ خوش ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری میرا کنبہ ہے، جو میرے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لوگوں کے محبوب بننے سے، ایک حدیث میں آتا ہے لوگوں کے محبوب بننے سے بے پرواہ نہ بنو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب خنجر اس نے زخمی کیا گیا، نماز پڑھا رہے تھے تو ایک مجوسی نے آ کر زخمی کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ لوگوں کا کیا حال ہے، میرے مرنے سے خوش ہو رہے ہیں یا کیوں؟ اس حدیث کی وجہ سے کہ لوگوں کے محبوب جو آدمی جس کو لوگ اچھا کہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میرے علم میں تو کچھ اور تھا، چلو لوگوں نے اچھا کہا اس کی بخشش کر دو، لوگوں کی گواہی کی وجہ سے اس کی بخشش کر دو۔ اس لیے حضرت عمر نے بھیجا کہ جاؤ مدینے کا چکر لگا کر آؤ، میں مرنے لگا ہوں، لوگوں کا کیا حال ہے۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ امیر المومنین پورا مدینہ ایسے رو رہا ہے جیسے ان کا باپ مر گیا ہو۔ باپ کے مرنے پر بھی اتنا نہیں روتے جتنا آپ کے مرنے پر رو رہے ہیں۔ امہات المومنین بھی رو رہی ہیں، امہات المومنین سے لے کر ہر انسان تک سارے کہ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ میرے مرنے پر خوش ہوتے، ایسا نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اور تو اس لیے لوگوں کا محبوب اللہ کے محبوب بھی بنے، اللہ کے محبوب بنیں گے عبادت مضبوط کر کے اللہ سے لے کر، اور بندوں کے محبوب بنیں گے بندوں کے ساتھ ان پر خرچ کر کے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، اچھے اخلاق کے ساتھ۔
تو اس لیے اب یہ احکامات ہیں، تو بات چل رہی تھی کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان، یہ ایمان کے جز ہیں۔ ہاں، آسمانی کتابیں، دنیا کی ساری کتابوں میں شک ہے، اللہ کی کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی ذرے جتنا بھی شک نہیں۔ اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کی کسی بات میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اس کو ہم وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تقوی اختیار کرو، ہم تمہیں پالیں گے۔ اب بتاؤ، ساری دنیا کہے کمانا ضروری ہے، ہم کہیں گے ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے، اللہ کہتے ہیں تقوی اختیار کر لو، گناہوں سے بچو، ہم تمہیں وہاں سے روزی دیں گے کہ تم وہم و گمان بھی نہیں ہو، وہم و گمان بھی نہ ہو۔ جیسے صحابی پیشاب کرنے گئے، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ پیشاب کرنے گئے، اب وہاں سے چوہے کی بل پاس تھی، اس نے لا کر سونے کی ایک اشرفی رکھی، دوسری رکھی، تیسری رکھی، سونے کی اشرفیاں۔ سارے جانوروں کے ماہرین بتاتے ہیں کہ چوہے کی عادت یہ ہے کہ ہر چیز کو بل کے اندر لے کر جاتا ہے، کبھی کوئی چیز باہر لے کر نہیں آتا۔ اب وہ صحابی کے پاس سونے کی اشرفیاں لا کر رکھ رہے ہیں، 17 اشرفیاں سونے کی۔ ان کی بیوی، حیات الصحابہ میں لکھا ہے، ان کی بیوی کہتی تھی کہ وہ اشرفیاں بڑی برکت والی تھیں، سونے کی اشرفیاں ہوتی ہیں نا، ان سے تو خرید و فروخت نہیں ہوتی، تو ہم نے ان اشرفیوں کو دے کر دراہم خرید لیے، دراہم، غرائر، بڑی بڑی بوریاں درہموں کی بھری ہوئی ہمارے گھر میں پڑی ہوتی تھیں، اور ہم خرچ کر کے تھک جاتے تھے۔ وہ دینار کوئی ایسی برکت والے دینار تھے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے، وہ بوریاں ہم خرچ کر کے تھک گئے، ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ ایسا ہی قصہ ایک محدث کے ساتھ پیش آیا، اس کے 125 سال بعد کی بات ہے۔ وہ اپنے کمرے میں احادیث لکھ رہے تھے، تو عصر کے بعد اب انہوں نے دیکھا کہ 2 چوہے آپس میں لڑتے جا رہے ہیں۔ ان کو مذاق کا خیال آیا، ان کے پاس ایک پیالہ پڑا تھا، انہوں نے جلدی سے اٹھا کر ان کے اوپر رکھ دیا۔ اب ایک چوہا اس کے نیچے پھنس گیا، دوسرا نکل گیا۔ اب وہ اپنا لکھنا شروع ہو گئے، چپکے دیکھ بھی رہے ہیں کیا کرتے ہیں یہ۔ دوسرا چوہا جا کر تھوڑی دور بیٹھ گیا، انتظار کر رہا ہے میرے ساتھی کو چھوڑ دو، انہوں نے نہیں چھوڑا، تو وہ اپنی بل میں گیا اور سونے کی ایک اشرفی لا کر ان کے پاس رکھ دی۔ یہ پھر بھی لکھتے رہے، پھر وہ دوسری اشرفی لے کر آیا، تیسری، چوتھی، 5ویں، 10ویں، 15، وہ سونے کی آخر میں خالی تھیلی لے کر آ گئے، ختم ہو گئی۔ ہر اشرفی لانے کے بعد وہ چوہا تھوڑی دیر بیٹھ جاتا تھا، شاید میرے ساتھی کو چھوڑ دیں، 1 منٹ دیکھتا تھا، نہیں چھوڑا، پھر جا کر ایک اشرفی اور لے آتا تھا، آخر میں تھیلی بھی لا کر رکھ دی۔ ان کو ہنسی آ گئی، وہ بزرگ صحابی کہتے میں نے وہ اٹھا دیا، پیالہ اٹھایا اور دونوں چوہے کھیلتے ہوئے چلے گئے۔ وہاں سے اللہ نے روزی دی جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ کس کے دل میں ڈالیں گے، کہاں سے روزی دیں گے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ہم وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ کہاں سے اللہ روزی دیتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے وہ سارے دروازے۔ حضرت مریم جب بھی ان کے پاس زکریا علیہ السلام جاتے تھے تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی ان کے پاس وہ جاتے تو وہ بند کمرے میں اب زکریا علیہ السلام بہت حیران ہوتے تھے، بند کمرے میں، کمرہ بند ہے، اور ان کے پاس بغیر موسم کے پھل ہیں، سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں۔ اب وہ حیران ہوتے تھے، یہ پھل تو بازار میں بھی نہیں ہے، یہ پھل کیسے آ گیا، اور کمرہ بند ہے، بند کمرے کے اندر کیسے آ گیا، اور گرمیوں کا پھل اس موسم میں کیسے آ گیا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے تھے یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو وہ فوراً کہتی تھیں کہ اللہ کے پاس سے آیا۔ اللہ جسے چاہتے ہیں وہ روزی دیتے ہیں بغیر حساب کتاب کے۔ ان پر اتنا اثر ہوا، حالانکہ وہ نبی، لیکن انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے دعا کی کہ اللہ اس کو بے موسم پھل دیے تھے، مجھے بے موسم بیٹا دے دے۔ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، دانت باقی نہیں رہے، کچھ بھی نہیں اللہ نے وہیں پر فرمایا جاؤ ایک بیٹا تمہیں دے دیا، یحییٰ اس کا نام ہوگا، ایک بیٹا دے دیا۔ اب وہ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ میں جوان ہو جاؤں گا، بیوی جوان ہو جائے گی، ہم تو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں۔ کہ نہیں، ایسے ہی دے دیں گے۔ بس اللہ نے دے دیا۔ پھر اس کے بعد تو اس لیے اللہ بڑی قدرت والے ہیں۔ ایوب علیہ السلام بیمار، اللہ نے ان کی دعا کرنے پر ان کو چشمہ پانی کا نکالا کہ اس کو اوپر بھی ڈال لو، پی بھی لو۔
کسی دوائی کے کھانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ پانی اوپر ڈالا، پی بھی لیا، 30 سال پہلے جیسے جوان تھے ویسے جوان بن گئے۔ پھر اللہ نے پوچھا وہ جو کچھ ہم نے آپ سے چھین لیا تھا وہی واپس کریں یا اس جیسا اور دے دیں؟ ان کہ اللہ وہی دے دے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم نے وہ بھی دیا اتنا اور بھی دے دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کیسے دیتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے وہ بھی دے دیا اتنا اور بھی دے دیا، اتنا اور بھی دے دیا۔ وہ تو اللہ ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، اللہ کو راضی کر لو، اللہ جل شانہ آپ کے حالات کو 1 منٹ میں ٹھیک کر دیں۔ اس کو حالات ٹھیک کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، وہ جس چیز کا ارادہ کر لیں اسی کا نام وجود ہے بس۔ تو کتابوں پر یقین، اللہ کی کتاب میں جو کچھ ہے وہ حق ہے۔ پھر اس کے بعد وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، رسولوں پر یقین۔ رسولوں پر یقین کا کیا مطلب ہے کہ شخصیتیں جو اتباع کے قابل ہیں وہ صرف انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ہیں۔ کوئی بادشاہ ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا، اور کوئی وزیر ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا، اور کوئی سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا، اور کوئی کوٹھیوں میں رہنے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا، اور کوئی دنیا میں جہازوں میں اڑنے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا۔ شخصیتیں تو انبیاء علیہم السلام ہیں، شخصیت تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ فرماتے ہیں ان پر سلام ہو، وہ بڑے آدمی، وہ بہت اچھے آدمی تھے، اس لیے ان پر سلام ہو، وہ شخصیتیں ہیں۔ اور سلام حضور نبیوں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت ہیں۔ اور چاہے ان کے گھر میں 2 مہینے آگ بھی نہ چلے، چاہے بوریے کے نشانات آپ کے مبارک جسم پر ظاہر ہو رہے ہوں، چاہے آپ کو اپنے نواسوں کو زبان چٹا کے چپ کرانا پڑے۔ حضرت حسن حسین دونوں رو رہے ہیں سفر میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں، کہ دونوں بچے رو رہے ہیں، کہ کوئی نہ پینے کی چیز ہے نہ کھانے کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دے دو، ایک بچہ مجھے دے دو۔ حضرت حسن کو لے کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی، وہ چوستے وہ بچہ سو گیا۔ دوسرا ابھی بھی رو رہا تھا کہ یہ مجھے دے دو، دوسرا بچہ بھی مجھے دے دو، اس کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی، چوستے وہ بھی سو گیا۔ اس طرح پیاسیں دور کی ہیں اپنے نواسوں کی۔ اس طرح کر حضرت علی ان کو 6 دفعہ تشکیل میں بھیجا، 1 سال میں 6 دفعہ تشکیل میں بھیجا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، غریب آدمی کو بیٹی دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ تھا ہی نہیں، ساروں نے نکاح کے پیغام بھیجے حضرت فاطمہ کو، حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، نہیں، سب کو نہیں۔ تو صحابہ نے بیٹھ کر آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا ہر ایک کو نہیں حضور فرماتے ہیں، صرف ایک حضرت علی رہ گئے ہیں، لگتا ہے ان کی انتظار میں ہیں، وہ جاتے نہیں۔ تو سب ساتھی مل کر گئے، وہ تو سب ایک دوسرے کے خیرخواہ تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی تیری انتظار میں ہیں، ہم سب کہہ چکے، سب کو نہ ہو گئی، اب تم جاؤ۔ ان کا میں کیسے جاؤں، میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، شادی کے لیے تو کچھ خرچہ چاہیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے جاؤ تو صحیح، انہوں نے زور لگا کر بھیج دیا۔ اب وہاں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ علی کیسے آئے؟ چپ۔ آپ نے فرمایا فاطمہ کی بات کرنے آئے ہو؟ کہ جی ہاں۔ ان کا تیرے پاس کچھ ہے؟ ان کا کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ زرہ دی تھی تمہیں، مال غنیمت میں سے ایک زرہ تمہیں دی تھی، ہاں لڑائی میں جو پہنتے ہیں۔ ان کا ہاں وہ ہے، وہ گھر میں پڑی ہوئی ہے، کہ لے کر آؤ، اس کو بازار میں لے جاؤ، بیچ کر آؤ، مہر ہے، ضرورتیں ہیں۔ وہ بازار میں گئے، آگے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مل گئے۔ کیسے آئے ہو؟ کہ وہ حضور کی بیٹی کے ساتھ نکاح کی بات، دوسری بیٹی ان کے نکاح میں تھی، ان کہا کہ وہ نکاح کی بات چل رہی ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ زرہ بیچ کر آؤ۔ ان کا مجھے ہی بیچ دو۔ 480 درہم کی انہوں نے خرید لی، 480 درہم بھی دے دیے۔ جب وہ جانے لگے انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے کام آئے گی، یہ بھی لے جاؤ، پیسے بھی لے جاؤ، زرہ بھی لے جاؤ۔ وہ واپس آئے حضور کے پاس، پیسے بھی 480 درہم دے دیے، زرہ بھی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت عثمان بازار میں مل گئے تھے، زرہ کی قیمت بھی دے دی، زیادہ دے دی، اور زرہ بھی مجھے ہدیہ کر دی۔ اچھا چلو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہا اتنے پیسوں سے تم خوشبو خرید کر لاؤ، حضرت ابوبکر کو کہا تم کپڑے خرید کر لاؤ، اور تم فلاں فلاں چیز، فلاں فلاں آدمی، یہ باقی پیسے 400 درہم یہ مہر بن گئے۔ اس آدمی کو بیٹی دی، اس آدمی کو بیٹی دی جس کا کچھ بھی نہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔
اور پھر وہاں پر جو ہے ان کے ساتھ کیسا رویہ اور ساری چیز، ان کو 2-3 چیزیں دے دیں. ہم کہتے ہیں جہیز دیتے تھے، باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں جہیز دیا؟ ان کو جہیز دیا اس لیے کہ حضرت علی آپ کی پرورش میں رہتے تھے. شروع سے آپ نے اپنے چچا سے بات کی تھی، حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کر کے آپ مالدار ہو گئے تھے، تو آپ نے چچا عباس کو کہا کہ میں اور آپ دونوں مالدار ہیں، اور ابو طالب جو ہیں چچا میرے وہ بہت غریب ہیں، ہم ان کی اولاد بہت ہے، 4 بیٹے ہیں، ہم ان کو تقسیم کر لیتے ہیں تاکہ ان پر بوجھ کم ہو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو بات کرتے ہیں. انہوں نے جا کر بات کی تو ابو طالب نے فرمایا ٹھیک ہے، عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو، ایک بیٹا باقی تم لے لو. تو حضرت علی حضور کے حصے میں آ گئے. بچپن سے ان کی تربیت آپ نے کی تھی، اس لیے ان کو جہیز میں 2-3 چیزیں، بیٹی کو ایک نیچے تکیہ، ایک ایسی چیز، کچھ ایک چکی اور کچھ 2-4 چیزیں دے دیں، اس لیے کہ اس کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے ان کو یہ چیزیں دے دیں، باقی بیٹیوں کو نہیں دی. خیر مقصد یہ ہے کہ سادگی سے شادی کرنا، اپنی معاشرت کو سادگی والا بنانا، یہی صحابہ کو سکھا کر گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں ایک جوڑا تھا میرے پاس، مجھے ہدیے میں ملا تھا، مدینے میں جس عورت کی شادی ہوتی تھی وہ میرے سے کپڑے مانگ کر لے جاتی تھی، برکت بھی آ جائے گی اور شادی بھی گزر جائے گی. ایک جوڑے میں 150 عورتوں کی شادیاں ہو گئیں. پھر فرماتی تھی ہمارے جسم نے کبھی سونا نہیں دیکھا تھا، لیکن اللہ کی قسم ہماری زندگی جنت جیسی زندگی تھی، ایسے تھی جیسے ہم جنت میں رہتے ہیں. اب بتاؤ، دنیا کی چیزیں نہیں تھیں لیکن ایمان اور اعمال کی وجہ سے وہ فرماتے تھے ہماری زندگی جنت جیسی زندگی تھی، جنت جیسی زندگی تھی. تو اس لیے یہ اعمال تو نبیوں انبیاء علیہم السلام شخصیت ہیں، اور جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ بھی شخصیت بن جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے رنگ میں، حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. وہ کہتے تھے صحابہ کے سامنے آئینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئینہ رکھو. علماء بھی فرماتے ہیں کہ وہ اس کے اندر جو صورت آئی وہ ابو بکر ہیں اور آپ اصل وہ حضور ہیں. ان کی زندگی حضور کی زندگی کا نمونہ تھی، آپ کی زندگی کا نمونہ تھی. ایک آدمی آیا ان کے زمانے میں کہ مجھے حضور جیسی نماز سیکھنی ہے، حضور والی نماز سیکھنی ہے. لوگوں نے کہا وہ ابو بکر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک ان کی نماز میں اور حضور کی نماز میں کوئی فرق نہیں. ان کی نماز کو دیکھ لو، ان کی نماز کو دیکھ لو، حضور والی نماز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی. تو زندگی انہی جیسی، انہی سے سارا کچھ، انہی کی زندگی کو اپنایا. بدر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا اپنے زمانے خلافت میں، ممبر پہ لوگوں سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون تھا؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں، اس لیے کہ عمرو ابن عبد ود 1000 آدمیوں سے لڑنے والا پہلوان تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. مرحب خیبر میں 2 ٹکڑے کر دیے تھے. عثمان ابن طلحہ 1000 سے لڑنے والا 2 ٹکڑے کر دیے. جس سے بھی لڑے تو وہ بہت لڑائیں. لوگوں نے کہا کہ آپ ہی سب سے بڑے بہادر صحابی. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ جواب نہیں ہے. میں تو ان کو کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں جس سے بھی لڑا ہوں کبھی ہارا نہیں ہوں، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سب سے بہادر تو حضرت ابو بکر تھے. اس لیے کہ مکے میں جب شروع میں حضور نے دعوت والی محنت کی تو لوگ آ کر آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے. اس وقت سوائے ابو بکر کے کوئی ان کافروں کو نہیں چھوڑاتے تھے. یہ ان میں گھس جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس لیے ان کو مارتے ہو کہ کہتے میرا رب اللہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے لوگ کہتے، وہ تو غریب تھے، وہ کہتے ہم تو آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں کرتے تھے، بڑے بڑے سردار ہیں، اب حضور کو مار رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ حضرت ابو بکر جا کر ان کو دور کرتے تھے. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس لیے مارتے ہو کہ کہتے میرا رب اللہ ہے، کوئی اور بات ہے تو بتاؤ نا. بس پھر حضرت علی نے فرمایا ہاں کہا کہ بدر کی رات میں بھی میں نے دیکھا تھا، یہ کہا گیا کہ حضور کے پہرے پر کون لگے گا؟
آپ کا خیمہ جہاں لگایا گیا ادھر کافر ہیں ادھر مسلمان ہیں، اب رات کو خطرہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم سوائے ابو بکر کے کوئی نہیں اٹھا تھا، ساری رات تلوار دے کر کھڑے رہے، کہیں کوئی آواز آتی تھی تو وہاں جا کر اس خطرے کو دیکھتے تھے۔ اور ہجرت کی رات میں کبھی حضور کے آگے کبھی حضور کے پیچھے، کہ جب آگے کے دشمنوں کا خیال آتا ہے تو آگے چلتا ہوں، پیچھے کے کافروں کا خیال آتا ہے تو آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے انہوں نے کہا پھر کہ سب سے بہادر وہی تھے، انہوں نے اس دن حضور کی مدد کی تھی جس دن ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ فرعون کی قوم، یہ لفظ اصل میں فرعون کی قوم کا ایک آدمی تھا جو چپکے سے ایمان لایا تھا، وہ یہ جملہ کہا کرتا تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو جملہ سرداروں کو کہتے تھے، یہ جملہ اصل میں فرعون کی قوم کے ایک آدمی کا تھا۔ اللہ نے قرآن میں اس کو نقل کیا۔ فرعون کی قوم کا ایک آدمی تھا، وہ چھپ چھپ کے ایمان لایا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتا تھا، تو وہ اپنی قوم کو کہتا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس لیے مارتے ہو موسیٰ علیہ السلام کو کہ کہتے میرا رب اللہ ہے، اور کوئی بات ہے تو بتاؤ نا۔ یہی جملہ حضرت ابوبکر بھی کہتے تھے۔ تو حضرت علی نے پھر لوگوں سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ آدمی، وہ فرعون کی قوم کا وہ آدمی بہتر تھا یا ہمارے حضرت ابوبکر بہتر ہیں؟ حضرت علی جب سنا رہے تھے تو روایت وہ بھی رو رہے تھے صحابہ، پھر حضرت علی نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کی قسم اس فرعون کی قوم کے آدمی سے اگر ساری دنیا بھی اس جیسوں سے بھر جائے ہمارے حضرت ابوبکر کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس نے تو ایمان چھپا کر رکھا، اس نے اپنا ایمان چھپا کر رکھا، انہوں نے چھپایا نہیں، انہوں نے پہلے دن سے ماریں کھائیں، ایسی ماریں کھائیں کہ ناک منہ برابر ہو جاتے تھے، یہ چھپانے والے نہیں تھے۔ اس جیسے آدمیوں سے، فرعون کی قوم کے رجل مومن سے ساری دنیا بھی بھر جائے ہمارے حضرت ابوبکر کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابوبکر انہوں نے اس وقت خرچ کیا جب کوئی خرچ کرنے والا نہیں تھا، اس وقت لگایا، اس وقت آپ کی مدد فرمائی جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، پہلے دن سے ساتھ دینا شروع کیا اور آخری دن تک ساتھ دیا۔ حضرت ابو بکر کی جو وفات بھی ہوئی آپ کے جانے کے دنیا سے جانے کے 2-2.5 سال بعد، تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کی وفات کا سب سے بڑا سبب حضور کی جدائی کو برداشت نہ کرنا تھا۔ ظاہری طور پر اس وقت آپ ٹھیک تھے، حضور کی وفات پر سب کا برا حال تھا، صرف ایک آدمی صحیح کیفیت میں تھا، صرف ایک آدمی اس دن ٹھیک تھا، اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، تاکہ امت کو سنبھال سکیں۔ حضرت عمر فرماتے تھے میں اس دن سمجھ گیا تھا کہ حضور کے بعد امت کو سنبھالنے والا ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ صحابہ کہتے تھے کہ اس دن اگر حضرت ابو بکر نہ ہوتے تو دنیا سے دین ختم ہو جاتا، دین ختم ہو جاتا۔ اس لیے حضرت عمر ان کو کہا کرتے تھے کہ تم میرے ساتھ سودا کر لو، ایک رات اپنی مجھے دے دو، وہ ہجرت والی رات جو حضور کے ساتھ گزاری تھی، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو۔ اور کبھی ان کو فرماتے تھے کہ اے ابو بکر وہ ایک دن مجھے دے دو جو حضور کے جانے کے بعد جو آپ امت کو جمایا تھا اور جو آپ نے اس وقت امت کو سنبھالا تھا، وہ ایک دن مجھے دے دو اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو۔ میں سمجھتا، وہ کہتے تھے میں سمجھ گیا تھا اس دن ابو بکر کے علاوہ کوئی امت کو نہیں سنبھال سکتا تھا۔ پہلے تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنے کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا کہ بالکل روانہ نہیں کرنا چاہیے، ہرقل قیصر روم فوج لے کر آ گیا ہے، اور مسیلمہ کذاب کی فوج، سجاح کی، یہ ساری ایک مدینہ منورہ کی بستی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ مشورہ نہیں کریں، مشورہ کیوں دیتے ہو؟ حضور نے فرمایا تھا کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو، ہم اس کو روانہ کریں گے، چاہے ہمیں جانور آ کر ہمارے بوٹیاں کھا جائیں، ہم پھر بھی روانہ کریں گے۔ جس جھنڈے کو حضور نے باندھا تھا ابو بکر اس کو کبھی نہیں کھولے گا، اس جھنڈے کو میں کبھی نہیں کھولوں گا، اس کو روانہ کرنا ہی پڑے گا، چاہے حالات کتنے بھی خراب ہوں۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ امیر صاحب ہی بدل دو۔ حضرت اسامہ کی ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، ان کے والد کو حضور ہمیشہ، جن کو آپ نے بیٹا بنایا تھا، ان کو ہر جماعت میں امیر بناتے تھے، کیونکہ وہ بہت تواضع سے جماعت کو چلاتے تھے، جیسا امیر کو ہونا چاہیے وہ ویسے ہی تھے۔ تو وہ تو غزوہ موتا میں شہید ہو گئے تھے، اس لیے آپ نے آخری جو جماعت بنائی تو ان کے بیٹے حضرت اسامہ کو کہا کہ یہی امیر ہے۔ حالانکہ اس لشکر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عمر ابن خطاب بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن آپ نے اس نوجوان کو امیر بنا دیا۔ تو اب لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا
حضور کے جانے کے بعد انہوں نے کہا آپ ہمیں بھیج رہے ہو، ہمارے دل زخمی ہیں، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے اور آپ ہمیں بھیج رہے ہو تشکیل پر، تو کم از کم امیر کوئی پرانا ساتھی مقرر کر، نیا آدمی امیر بنا دیا ہے۔ تو لیکن حضرت ابو بکر سے بات کون کرے؟ ایمان کا رعب ہوتا ہے، جتنا جس کا ایمان مضبوط ہو اتنا رعب زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر سے حضرت عمر کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، بالکل سیدھے انہی کے اندر رہتے تھے، لیکن ایمان۔ اب حضرت ساروں نے حضرت عمر کو کہا آپ بات کریں، وہ آئے، انہوں نے آ کر بات کی کہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امیر صاحب بدل دو۔ تو حضرت ابو بکر نے اٹھ کر ان کی داڑھی پکڑ لی کہ تیری ماں تجھے روئے، جس آدمی کو حضور نے امیر بنایا ہے میں اس کو بدل سکتا ہوں؟ بالکل نہیں بدلوں گا، وہی امیر ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہاں بس ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک، باہر جا کے انہوں نے سمجھا دیا بھائی امیر نہیں بدلے گا، ہاں یہی فیصلہ ہوا ہے، جاؤ اسی کے ساتھ جاؤ۔ سب چلے گئے، ماننے والے تھے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں آج کل کے امیر کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ لوگوں کو کہے کہ حضرت عمر سب کے خلاف، حضرت ابو بکر سب کے خلاف، رائے کے خلاف فیصلہ کرتے تھے، میں بھی سب کی رائے کے وہ حضرت ابو بکر تھے، تم حضرت ابو بکر نہیں ہو، وہ حضرت ابو بکر والا ایمان تھا، اس لیے تم تو اس درجے۔ اب جو امیر ہے اس کو ساتھیوں کو دیکھ کر چلنا چاہیے، ساتھیوں پر شفقت، نرمی، ان کے ساتھ گزارا کرے، ان کے ساتھ لے کر چلے۔ یہ نہ کہے کہ حضرت ابو بکر ساروں کے خلاف فیصلہ کرتے تھے، میں بھی کروں گا۔ وہ حضرت ابو بکر تھے، ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کی صفات، تو اس لیے وہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کی۔ پھر حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول کا حکم تھا، اب وہاں لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، اب ہم سب کو جانا پڑے، یہ اللہ کا حکم ہے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، دونوں کو اللہ نے اکٹھے بتایا ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ لوگوں نے زکوٰۃ میں تبدیلی کر دی، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بعض دیتے نہیں، بعض کہتے ہم خود دیں گے، ان کے پاس بھی جانا ہے۔ تو سب نے کہا کہ اب دیکھ لو حالات کتنے خراب ہیں، ایک ہی لشکر، حضرت عمر نے بھی کہا کہ ایک ہی لشکر تھا، وہ تو آپ نے بھیج دیا حضرت اسامہ کا، پیچھے تو کوئی ہے نہیں، وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، فی الحال زکوٰۃ کے مسئلے کو چھوڑ دو۔ حضرت ابوبکر پھر ممبر پر چڑھے، سب کی یہی رائے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں آئے تھے، کتنی تکلیفیں برداشت کی ساری زندگی، اور کیسے دین کو زندہ کیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آدمی اونٹ کے ساتھ باندھنے والی رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر میرے زمانے میں اونٹ دے گا اور رسی نہیں دے گا، اللہ کی قسم رسی جتنی کمی بھی برداشت نہیں کروں گا، بالکل کمی برداشت نہیں کروں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کہتے ہو سب چلے جاؤ، پیچھے ہماری بیویوں کی تو خیر ہے، عورتیں اکیلی رہ جائیں گی، ہماری بیویوں کو چھوڑو، امہات المومنین کی حفاظت کون کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایسے جمے تھے کہ انہوں نے اس وقت فرمایا کہ اگر تم سب کے سب چلے جاؤ، اگر تم سب چلے جاؤ اور دشمن آ جائے اور امہات المومنین کو شہید کر دے اور ان کے جسم کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو، اور جنگل کے جانور آ کر امہات المومنین کے جسموں کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتے رہیں، یہ تو برداشت کریں گے، لیکن دین مٹ جائے اور ہم یہاں رہیں یہ برداشت نہیں کریں۔ امہات المومنین جو ہیں انہوں نے مرنا تو ہے ہی ہے، تم موت کی بات کر رہے ہو، ان کا مرنا تو ہم سب نے ہے، مرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مرنے کا دین میں کمی آنا برداشت نہیں ہے، دین میں کمی نہیں آنا دیں گے، ان کا ہم تیار ہیں، سب کو روانہ کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے 1 مہینے بعد جس سطح پر حضور امت کو چھوڑ کر گئے تھے وہیں پر پہنچا دیے۔ پھر حضرت عمر نے سب کو جمع کیا اور کہا اب مصر اور شام کی فتوحات کو شروع کرو، مصر اور شام سے اپنے ہم جماعتیں بھیجیں گے، وہ جا کر ان کو دعوت دیں گے، ہر ایک کو سمجھا کر بھیجتے تھے، دعوت دو، وہ قبول نہیں کرتے تو پھر ان کو کہو جزیہ دے دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اگر یہ بھی نہیں مانتے تو پھر آپریشن کرنا پڑے، پھر ان کو جو ہے پھر ان کے ساتھ ہم جہاد کریں۔ مصر اور شام کی فتوحات کی بنیادیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رکھ کر گئے تھے، اس لیے تو وہ حضرت
علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ سب سے افضل، سب سے بہادر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. تو اس لیے وہ حالات اس طریقے سے جمنا. بات یہ آ رہی تھی کہ نبیوں، انبیاء علیہم السلام پر ایمان، اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں سب حق ہیں، ہم تو اپنے رسول کی اتباع کریں گے، ہمیں تو اسی کا حکم ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان اور اچھی بری تقدیر پر ایمان اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یقینی بات ہے. یہ ایمان کے 7 لائنیں ہیں، ان کو پکا کرنا. اور پھر عمل، ایمان اور اعمال صالحہ. اعمال صالحہ کی 4 لائنیں ہیں. ایک تو عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادات ہیں. عبادات کے اندر جو اللہ کے احکام ہیں وہ آسان ہیں، تھوڑے ایمان سے بھی پورے ہو جاتے ہیں. آگے اس سے اگلی لائن ہے، اس کے بعد دین کا اگلا حصہ ہے معاملات. لین دین حضور کے طریقے پر ہو، لین دین آپ کے طریقے پر ہو، جی سنت کے مطابق ہو. پورا تولنا، پورا نہیں تولے گا اس کی زندگی میں کبھی خوشیاں نہیں آئیں گی، کیونکہ حکم توڑ رہا ہے. اس کے جتنے اس کے مسائل ہیں ان کو سیکھنا. ایک حکم ہے کہ رہو تو بھائیوں کی طرح اور معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. بھائیوں کی طرح رہو لیکن معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. باپ ہوتا ہے، باپ کے کاروبار میں بیٹا بھی شریک ہو جاتا ہے، ویسے ہی چلتا رہتا ہے. بعد میں دوسرا بیٹا آ جاتا ہے، تیسرا بیٹا آ جاتا ہے. حالانکہ شروع سے حکم ہے، طے کرنا چاہیے کہ یہ بیٹا اس کے ساتھ کیوں شریک ہوا. ویسے ہی باپ کی مدد کر رہا ہے یا اس کا پارٹنر بن کر مدد کر رہا ہے، اس کا شریک بن کر، یا ملازمت پر کام کر رہا ہے، کس پر کام کر رہا ہے. تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب. بات واضح ہونی چاہیے. باپ گھر بنا رہا ہے، بیٹا بھی بیچ میں حصہ ڈال رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ یہ قرضہ دے رہا ہے یا اس گھر میں حصے دار بن رہا ہے؟ بعد میں جھگڑے ہوں گے. بات واضح نہیں ہوتی تو بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں. اس لیے ہر ایک کی ملکیت واضح ہونی چاہیے. ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی فوراً اس کی وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم ہے. اب ان کو کہو کہ وراثت تقسیم کرو تو کہتے ہیں ابھی اس کا کفن میلا بھی نہیں ہوا، تمہیں وراثت کی پڑی ہوئی. ویسے ہی چلتے رہتے ہیں، اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں. یہ لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ تو ہر ایک کو اس کا حصہ دے دو، بہنوں کو اس کا حصہ دے دو، ہر ایک کو اس کا حصہ دے دو. عورتوں کے جن کا حصہ بنتا ہے، مردوں میں جس کا حصہ بنتا ہے، ان سب کو اس کا حصہ دے دو. اس کا حصہ اتنا دینا تو فرض ہے. دنیا تو حقوق کی ادائیگی کی جگہ ہے. لوگوں کے حقوق کو پہچاننا، اتنا علم سیکھنا کہ میرے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں. ان حقوق کو سیکھنا اور پھر ان کو ادا کرنا. ورنہ حقوق ادا نہیں کیے تو پھر پکڑ ہوگی بڑی سخت. شہید کو بھی قرضہ معاف نہیں ہوگا. قرضہ لے لیا واپس نہیں کرتا تو شہید کو بھی معاف نہیں ہوگا. اس لیے قیامت کے دن قرضہ تو آدمی اور جنت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اس لیے قرضے کو قرضہ سخت مجبوری میں لینا چاہیے اور اس کو پھر پہلی فرصت میں ادا کرنا چاہیے. سنت ہے قرضہ لینا، تو جہاں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے لینا پڑے تو لے سکتے ہیں، لیکن پھر ادا کرنے کا جذبہ ہو. یہ نہیں کہ قبضہ ہی کر لیا، اگلے سفر میں تشکیل کرا لی، پچھلا قرضہ بھی نہیں دیا تو اس پر تو پکڑ ہوگی. اس پر اس کا مال جتنے دن اس نے وعدہ کیا تھا اتنے دن میں اس کا مال واپس کرے، ورنہ استعمال کرے گا تو یہ حرام استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے ہر چیز کے اندر ملکیت واضح ہو. میاں بیوی کی ملکیت، گھر کی کس چیز میں کس کی ملکیت ہے، عورت کو جو زیور دیے ہیں وہ کس کی ملکیت ہے، یہ سامان ہے، باقی گھر کا سامان یہ کس کی ملکیت ہے. بعد میں جھگڑے ہوں گے، بھائیوں کے جھگڑے ہوں گے. کوئی کہے گا تم نے اپنے بیٹے کی شادی میں زیادہ خرچ کیا ہے، اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں کم خرچ کیا ہے. بعد میں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے. اب تو ان کو کہو کہ حساب کتاب رکھو، وہ کہتے ہیں بھائیوں میں کیا حساب ہوتا ہے، بعد میں لڑائیاں ہوں گی. اسی لیے فرمایا کہ معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح اور رہو بھائیوں کی طرح. اسی طرح جتنے بھی احکامات ہیں ان کو پورا کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. پھر یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا.
ہاں، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو یعنی اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو قرآن پڑھائے۔ قرآن تم میں سے جو سب سے زیادہ قرآن جو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سب سے اچھا کے بعد ہمیشہ وہ چیز آتی ہے جس میں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہو، اور پھر یہ سارے کے سارے اعمال قبول تب ہوں گے جب نیت صحیح ہو، بیچ میں اپنی اغراض نہ ہو۔ ایک آدمی دین پر چلتا ہے لیکن اس کی اپنی غرضیں ہیں، وقت دے رہا ہے لیکن اس کی غرض یہ ہے مجھے گھر مل جائے، مجھے سامان مل جائے، مجھے سواری مل جائے، تو یہ ساری غرضیں اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی۔ اس لیے اپنی دنیا کو قربان کرے گا، پھر اس کی محنت اللہ کے لیے ہوگی، پھر اخلاص آئے گا۔ دنیا میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بہت تھوڑی دنیا ہے، دنیا کی زندگی تو اتنی مختصر ہے، دنیا والوں سے کچھ نہیں لینا، اس کا بدلہ تو ہم اللہ سے لیں گے۔ دنیا میں زیادہ مل گیا تو آخرت میں کم ہو جائے گا۔ المکثرون هم المقلون یوم القیامہ، دنیا میں زیادہ والے یہ آخرت میں تھوڑے والے ہوں گے۔ دنیا میں نہیں چاہیے ہمیں جو کچھ بھی، ہمیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں چاہیے، کوئی ہمیں شکریہ کہے وہ بھی نہیں چاہیے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ